الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے اشارہ فرمایا اس حقیقت کی طرف کہ اللہ کریم نے شیطان کو مہلت دے کر قیامت تک نیکی اور بدی کا مقابلہ جاری فرما دیا اور ایک میدان سجا دیا، اور یہی انسان کی آزمائش ہے۔ فرمایا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ میں بیان کرنے سے پہلے آج کے بیان کے دو حصے ہیں۔ پہلا بیان میرا اپنا ذاتی اور ہماری آپس کی بات ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کے مطابق جس طرح کے کچھ لوگوں نے الزام لگائے ہیں ان کا جواب مختصراً دے دیا جائے۔ نتائج خواہ کچھ ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر الزامات لگائے گئے، آپ نے مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کر کے جواب دے دیے، تو بالاتفاق صحابہ کرام نے عرض کیا جو اس وقت موجود تھے، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور تبری میں بھی وہ سوال اعتراض بھی موجود ہیں اور تبری میں وہ جوابات بھی موجود ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دیے تھے۔ اور تبری آگے یہ واقعہ بھی بیان کرتا ہے کہ صحابہ نے بالاتفاق کہا کہ ان لوگوں کو گرفتار کرائیے اور ان کی سزا قتل ہے، کہ یہ اسلامی ریاست کا شیرازہ بکھیرنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں قتل کی سزا دی جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مدینہ منورہ حرم نبوی ہے، اور میں حرم نبوی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو اس کی حرمت کے خلاف ہو۔ پھر عرض کیا گیا کہ آپ حد حرم سے باہر تشریف لے جائیے، آخر حرم کی ایک حد ہے مدینہ منورہ کے گردا گرد، تو حد حرم سے باہر تشریف لے جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی اس تڑپ میں گزار دی کہ مجھے بارگاہ نبوی کا قرب رہے، اور 84 سال کی عمر میں بارگاہ اقدس کو چھوڑ کر باہر چلا جاؤں۔ ایک ایسا سلطان جس کی ریاست افریقہ سے ہسپانیہ تک اور چین تک پھیلی ہوئی تھی، چند باغیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا، لیکن عظمت مدینہ کے باعث نہ اپنا دفاع کر سکا، اور جب خلافت کی بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ چغہ خلافت کا مجھے بارگاہ نبوی سے عطا ہوا ہے، اس کے جان تو جا سکتی ہے لیکن میں اسے جان سے جدا نہیں کر سکتا، اس کے فرائض نبھانا میری ضرورت ہے۔ میں تھوڑا سا پس منظر آپ لوگوں کو بتا دوں، شاید سب کے علم میں نہ ہو۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 30 کی دہائی میں ذکر اذکار شروع فرمائے۔ آپ متشدد دیوبندی تھے، جو لوگ برزخ میں کلام کا انکار کرتے ہیں ان میں سے تھے، ان علماء میں سے تھے، اور آپ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ برزخ میں روح سے کلام ہو سکتی ہے۔
اللہ کریم کے اپنے نظام ہیں۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ سے چلا کر لایا۔ کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں یہ لنگر مخدوم کا علاقہ، جس علاقے میں آپ کا مدفن ہے، یہاں دور دور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے انگریزوں کی عملداری تک، اور لنگر مخدوم سے آگے جہاں کیڑانہ پہاڑی پر اب وہ ایئر فورس والوں کا بھی بنا ہوا ہے، بارڈر لگا ہوا ہے، یہ علاقہ آدم خوروں کا مسکن تھا۔ یہاں جنگلات ہوتے تھے اور ایسے وحشی لوگ ہوتے تھے کہ کوئی اکیلا دکیلا بندہ ادھر سے گزرتا تو اسے قتل کر کے کھا جاتے تھے پکا کر۔ اس زمانے میں آپ وہاں تشریف لائے، زندگی بھر دین کی خدمت کی، اللہ کے دین کے نام سے موسوم ہوئے، وہیں وصال ہوا۔ لیکن تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی کو قلبی برکات ملی ہوں آپ کی ذات سے، اصلاحی کام ہوتا رہا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ 3 صدیاں بعد، یہ قدرت کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کرتا ہے یہ اس کا کام ہے۔ 300 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، جن کے والد صوفی تھے اور انہوں نے مراقبات ثلاثہ انہیں کروا دیے تھے اور برزخ میں ان کی رسائی تھی۔ وہ وہاں پہنچے، محکمہ مال کے ملازم تھے، تبادلہ ہوا، وہاں پہنچے تو سمجھ آئی اور مزار پر جانا شروع کر دیا۔ حضرت نے ان کی تربیت فرمائی اور انہیں فنا بقا تک مراقبات کروا دیے، اور پھر ان کی عمر وہیں بسر ہو گئی۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ کئی سال بعد آپ کا وہاں سے تبادلہ ہوا، ملازم جو تھے تو تبادلے کا حکم لے کر حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے اور عرض کی کہ حضرت میرا تبادلہ ہو رہا ہے، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ بڑی منت زاری کی، حضرت نے کوئی جواب نہ دیا، تو اٹھ کر چل پڑے کہ اگر آپ رکھنا نہیں چاہتے تو پھر میری مجبوری ہے، لیکن میں جانا نہیں چاہتا۔ فرماتے ہیں تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے گریبان سے پکڑ لیا، ان کے ہاتھ سے وہ کاغذ لیا اور پھاڑ دیا۔ اور عجیب بات ہے کہ کسی نے پھر یاد ہی نہیں کیا کہ ان کا تبادلہ ہوا تھا یا نہیں، گویا وہ تمام دفاتر میں کاغذ مٹ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح ساری عمر ساتھ رہے، وہیں وصال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ آپ کے مزار کے باہر جو قبر ہے وہ خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ زندگی بھر انہوں نے وہیں قیام فرمایا، وہیں دفن ہوئے۔ اور اب بھی اگر کوئی صاحب بصیرت حاضر ہو تو حضرت کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کر ادب کے طور پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی انہیں الگ نہیں دیکھا گیا۔ حضرت کسی دنیاوی کام میں کسی کی سفارش کے طور پر وہاں تشریف لے گئے، وہاں یہ بات چل نکلی کہ برزخ سے کلام ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف بڑے پرزور دلائل دے رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور وہاں خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو آپ کے دلائل سننے کے بعد اور بات سننے کے بعد آپ نے آہستہ سے فرمایا کہ بھائی مولانا، مجھے یہ دلیلیں تو نہیں آتی، کتابی دلائل جو ہیں وہ مجھے نہیں آتے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے ساتھ تو بات ہوتی ہے، اور کوئی کر سکتا ہے یا نہیں، کسی کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے ساتھ تو برزخ سے کلام ہوتا ہے اور بات کرتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان کا چہرہ مہرہ، ان کا ورع تقویٰ
اور ان کا وہ اس تیقن سے اور اس یقین سے کہنا، یہی اتنی بڑی دلیل تھی کہ اس نے مجھے ہلا دیا کہ یہ شخص غلط نہیں کہہ رہا. یہ کتابی دلیلیں جو ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے اور یہ شخص سچا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر مجھے بھی یہ نعمت عطا ہو جائے اور مجھے بھی اس کا تجربہ کروا دو. تو حضرت کو لے کر سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلے گئے. حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آزمائش کے لیے آئے ہو یا اکتساب فیض کے لیے؟ جس کے جواب میں حضرت نے فارسی کی ایک پوری غزل عرض کی. شاید حضرت کی سوانے میں انشاءاللہ وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی. بہت خوبصورت غزل ہے فارسی کی جو حضرت نے جواب میں عرض کی کہ میں حصول برکات، مفہوم یہ تھا کہ میں حصول برکات کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں بھی بارگاہ نبوی کا طالب ہوں اور آپ کی خدمت میں آیا ہوں. تو تب سے لے کر یہ 30 کے اوائل کا واقعہ ہے. میری پیدائش 1934 کی ہے. ہم تو اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت وہاں تشریف فرما تھے. تو 15 سال حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں قیام فرمایا. صاحب حیثیت تھے، زمیندار تھے، زمینیں کاشت پر دیتے تھے اور جب فصلوں کا موقع آتا تو آپ کچھ دنوں کے لیے، مہینے 20 دنوں کے لیے تشریف لاتے، اپنا حصہ لے کر گھر والوں کو خرچ اخراجات دے کر واپس چلے جاتے. سال میں 2 دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ میں واپس آتا تھا جب فصلیں جمع کرنے کا موقع ہوتا تھا تو اتنی فصل اللہ دے دیتا تھا کہ گھر والوں کے اخراجات چلتے تھے اور پھر واپس چلا جاتا تھا. اور 15 سال حضرت فرمایا تو وہاں بھی جنگل ہوتا تھا، مزار بھی نہیں تھا اور جنگل ہوتا تھا اور بڑے سانپ ہوتے تھے اور بہت بڑے بڑے سانپ ہوتے تھے. دریا کا کنارہ بھی تھا، اژدہوں کا مسکن تھا. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم اپنی ذات کے بارے فرماتے تھے کہ میں تہجد کے بعد ذکر شروع کرتا، پھر فجر کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے، اشراق کے بعد ذکر کرتے چاش تک، پھر دوپہر کے کھانے سے اول وقت ظہر پڑھ کے ظہر سے عصر تک ذکر کرتے، پھر عصر کے بعد فراغت وغیرہ ادھر ادھر جا کر مغرب سے عشاء تک، اور پھر یہ معمول 15 برس مسلسل رہا. حضرت کے ساتھ حضرت خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شاگرد بھی شامل ہوا. لیکن بارش برستی ہے تو رحمت الہی ہوتی ہے. کھیتوں پہ برستی ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، باغوں پہ برستی ہے، پھول کھلتے ہیں، پھل لگتے ہیں. گندگی کے ڈھیر پہ برستی ہے تو اور غلاظت اور بدبو پھیلتی ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں جو شخص حضرت کے ساتھ خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد بنا، اس کا انجام بھی کچھ اس طرح ہوا کہ مجھے یاد ہے جب وہ مرا تھا تو ہم وہیں لنگر مخدوم حاضر تھے. تو وہاں کے ساتھی بھی جانتے ہیں کہ اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل نہ دیا جائے، کفن نہ دیا جائے، جنازہ نہ پڑھا جائے، بلکہ میری میت کو جلا دیا جائے. اور جب گمراہ ہوا تو خود کو خدا منوایا کرتا تھا اور السلام علیکم کہنا تک ممنوع کر دیا تھا اس نے کہ کوئی السلام علیکم وعلیکم السلام نہ کہا کرے، میرے سامنے کوئی کلمہ نہ پڑھا کرے. اس حال میں اس حد کی گمراہی تک ہو کر گزرا. شاید حضرت رحمۃ اللہ کی سوانے میں اس کا تذکرہ بھی غالباً ہے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے اور جیسے اثرات، جیسی نیت، جیسا خمیر، جیسا مزاج ہوتا ہے بالآخر ویسے نتائج پیدا ہوتے ہیں. وہاں سے فارغ ہو کر حضرت جب گھر تشریف لائے تو گھر بھی آپ
ایک حد تک الگ تھلگ رہتے تھے۔ آخر بارگاہ نبوی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ کسی کو مخاطب کر کے حکم نہیں دیتے تھے، جو بات اصلاح کی ہوتی تھی عمومی انداز میں ارشاد فرماتے تھے، اور جس میں وہ بات ہوتی وہ سمجھ آتا تھا کہ میری اصلاح کے لیے ہو رہی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو حضرت فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو دین اسلام ہے اس کی عمارت میں پتھر نہیں میرے صحابہ کی ہڈیاں لگی ہیں، اور اس پر گارا نہیں میرے صحابہ کا گوشت پوست لگا ہے، اور یہ پانی سے نہیں بنایا گیا، اس میں میرے صحابہ کا خون لگا ہے۔ آج لوگ بڑھ بڑھ کر صحابہ پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، کسی جاننے والے کو خانہ نشینی گوشہ نشینی نہیں بلکہ اس کا دفاع کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کو اس کے پاس جواب نہ ہوگا۔ جی تو وہ وقت تھا جب ملک تقسیم ہو چکا تھا، اور شاید اس وقت جب ملک تقسیم ہوا تو اس وقت بھی ایک دفعہ شیعہ سنی کے مقابلے کا بڑا شور اٹھا تھا، لیکن وہ آج کل کی طرح بندوقوں کا مقابلہ نہیں تھا، علمی مناظرے ہوتے تھے۔ شیعہ کے بھی مشہور علماء تھے، اور اہل سنت میں اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ 3-4 ایسے علماء تھے جو مناظر تھے۔ مولانا عبدالستار تونسوی، اللہ انہیں عمر دراز دے، ابھی زندہ ہیں، علامہ دوست محمد قریشی، اور حضرت احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یا کوئی ایک آدھ نام مجھ سے رہ گیا ہو، جنہیں اس موضوع پہ عبور تھا مناظرے کی حد تک، تو بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے اس موضوع پہ، شیعہ اور سنی پہ۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تب اس میں حصہ لینا شروع کیا۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ 3-4 ساتھی ہوتے تھے جنہیں آپ اللہ اللہ کراتے تھے، وہی ساتھی ان مناظروں میں باڈی گارڈ بھی ہوتے تھے، سفر و حضر میں ساتھ بھی ہوتے تھے۔ غالباً میں 5واں یا 6واں آدمی تھا جو 50 کی دہائی کے آخر میں جسے یہ سعادت نصیب ہوئی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت کی۔ 24-25 برس عمر تھی میری، اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ بے شمار جلسوں میں، مناظروں میں یہ سعادت نصیب رہی کہ سفر و حضر میں ساتھ بھی رہا، اور چوکیدار اور پہرے دار بھی ہم ہی ہوا کرتے تھے، اور خادم بھی ہم ہی ہوا کرتے تھے۔ وہ زمانہ آج کل کی طرح نہیں تھا، بڑا سخت تھا، بغیر لائسنس کے اسلحہ رکھنا بڑی دل گردے کی بات تھی اس زمانے میں۔ آج کل تو ہر کوئی لیے پھرتا ہے، عورتیں بھی اٹھائی پھرتی ہیں۔ تو ہم مناظروں میں بھی اور جلسوں میں بھی کسی نہ کسی طرح کپڑوں کے نیچے چھپا کر اسلحہ لے جاتے، اور 3-4 ساتھی ہوتے تھے، ہم نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی کہ تم سٹیج کے اس طرف تمہاری ذمہ داری ہے، اس طرف تمہاری، سامنے فلاں ہوگا، پیچھے فلاں ہوگا، اس طرح سے باقاعدہ ہوتا تھا۔ اور حضرت پر کئی بار حملے ہوئے ان مناظروں میں بھی۔ ساٹھ کے بعد تقریباً 61 اور 60 کے درمیان حضرت کو پھر بارگاہ نبوی ہی سے ارشاد ہوا کہ لوگ اب دوسری طرح گمراہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور بے دین لوگ پیری کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو سلوک سکھائیے اور اسے عام کیجیے۔ ورنہ اس سے پہلے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان 3-4-5 خاص لوگوں کے علاوہ کسی کے ساتھ اس موضوع پہ بات نہیں فرماتے تھے۔ دیگر علمی باتیں، تبلیغی باتیں، مناظرے کی باتیں، وہ سارا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔
جب یہ اذن عام ہوا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صلاح عام دی، اور پھر آپ منبر پر بیٹھ کر دعوت دیا کرتے تھے، جہاں آپ جلسے میں جاتے، جہاں خطاب فرماتے، جہاں منبر پہ اور بات ہوتی، تو آخر میں یہ بھی کہتے تھے کہ کسی کو بارگاہ رسالت میں حاضری کا شوق ہو تو وہ میرے پاس آئے، سادہ غذا دوں گا، رات کو جگا کے رکھوں گا، اللہ اللہ کروں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرا دوں گا۔ یہ بات آپ منبر پر کہا کرتے تھے۔ تو 61 میں غالباً یا 62 میں، 61 میں یا 62 میں پہلا اجتماع ہوا، جس میں 15-16 ساتھی تھے، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ پہلا اجتماع یہاں اوپر جنگل میں ہماری زمینیں ہیں، وہاں میرا ڈیرا ہے، میں وہاں تھا، تو وہیں وہ اجتماع ہوا، حضرت وہیں تشریف لائے، 15-16 یا 18 ساتھی ہوں گے جو پہلا اجتماع ہوا تھا، اور غالباً 15-16 دن کا بھی تھا۔ میں ان دنوں اپنی کاشتکاری کے ساتھ سکول پڑھاتا بھی تھا۔ 63 میں میرا تبادلہ ڈلوال سکول کر دیا گیا، تو 63 کا اجتماع بھی وہیں ہوا۔ وہاں سے مجھے اگلے سال نورپور سکول بھیج دیا گیا، تو اگلا اجتماع پھر نورپور میں ہوا، اور جوں جوں ساتھی بڑھتے گئے، یہ میری سعادت تھی الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد منارہ اجتماع ہونا شروع ہو گیا، قیام سکول میں ہو جاتا اور دال روٹی گھر سے آتی تھی۔ کتنے اجتماعات، حالانکہ میں نے 64 میں ملازمت چھوڑ دی، اس لیے کہ میں بزنس بھی کرتا تھا، کول مائننگ بھی شروع کر دی، کاشتکاری بھی تھی، تو میں نے ملازمت اس لیے چھوڑ دی تھی کہ میں دیانتداری سے ملازمت کر نہیں سکتا، مجھے اور بہت کام کرنے ہوتے ہیں، تو میں ادھر وقت نہیں دے سکتا، اور اللہ مجھے مفت کی تنخواہ سے پناہ دے، میں نے اس لیے چھوڑ دی تھی، ورنہ میرے ساتھ لوگ بزنس بھی کرتے رہے، ملازمت بھی کرتے رہے، اور ابھی تک پینشنیں کھا رہے ہیں، اور ابھی تک ان کا بزنس بھی ہے۔ لیکن میں نے الحمدللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور شفقت کی وجہ سے یہ سمجھا کہ میں ملازمت کا کام دیانتداری سے نہیں کر سکتا، میں چونکہ اپنے کام کرتا ہوں، میں نے چھوڑ دی۔ اور الحمدللہ اللہ کریم نے مجھے اتنا دیا کہ میں ان دنوں سے آج تک حکومت کا انکم ٹیکس ادا کرنے والا شخص ہوں۔ اس زمانے میں کوئی شخص انکم ٹیکس ادا کیا کرتا تھا۔ میرے ساتھ جن لوگوں کے کاروبار تھے، ان کے 2-2 کروڑ کے گھر ہیں اسلام آباد میں، اور جو نئی گاڑی آتی ہے، پیچھے مجھے ایک دوست ملا، اس کے پاس میرے خیال ہے 80 لاکھ سے زائد کی گاڑی تھی، یہ نئی لینڈ کروزر جو آئی ہے، اور 10-10 20-20 مربعوں کا ایک پلاٹ انہوں نے زمینیں بھی لے رکھی ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے کمایا، وہ خریدتے رہے۔ میں نے بھی بے حساب کمایا، مجھ پر بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن میں نے تب سے آج تک الحمدللہ اپنا اور جماعت کا پیسہ الگ نہیں سمجھا۔ میری ضرورت اس وقت بھی محدود تھی، میں اس وقت بھی لسی سے دوپہر کا کھانا کھاتا تھا اور شام کا کھانا دودھ کے ساتھ۔ آج بھی میں بہت تھوڑا سالن کھاتا ہوں، شام کا کھانا دودھ کے ساتھ اور دوپہر کا لسی کے ساتھ کھاتا ہوں۔ میری ضرورت اس وقت بھی اتنی تھی، آج بھی اتنی ہے۔ اس وقت سے لے کر 82 تک جتنا جماعت کا کام ہوا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ جہاں تشریف لے جاتے، مجھے یہ شرف حاصل تھا کہ میں ہم رکاب ہوتا، مجھے یہ شرف حاصل تھا کہ میری ہی گاڑی ہوتی تھی، میں ہی ڈرائیور ہوتا تھا، میرا ہی اسلحہ ہوتا تھا، میں ہی گارڈ ہوتا تھا۔ اور یہ سب لوگ جو آج اعتراض کر رہے ہیں، یہ ہفتوں میرے گھر پہ مقیم رہتے تھے، اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ میرے گھر والے خود کھانا بناتے ہیں جماعت کے لیے، اور میں نوکروں کو نہیں اٹھوایا کرتا تھا، جماعت کا کھانا بڑے سے ٹوکرے میں ڈال کر درمیان میں دیگچا ہنڈیا رکھ کر میں سر پر اٹھا کر لے جاتا تھا۔
اور اس وقت کے کئی ساتھی اب بھی موجود ہیں جو یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ دیگچا یا ہنڈیا چھوٹی ہے، ٹوکرے میں گنتی کی روٹیاں ہیں اور لوگ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کبھی روٹی کم نہیں ہوا کرتی تھی، نہ ہانڈی بچ جایا کرتی تھی۔ اگرچہ وہ ساتھی اب بھی ایسے باقاعد حیات ہیں جنہوں نے وہ ٹوکرے اٹھائے مجھے دیکھا، اور وہ سوچا کرتے تھے کہ یہ ایک ٹوکرا روٹیوں کا ہے اور اس کے درمیان میں بھی ہانڈی پڑی ہے، تو لوگ تو بہت زیادہ ہیں، تو یہ تو کم پڑ جائے گی، لیکن جب تقسیم ہوتی تو روٹیاں بچ جاتی، ہانڈی بچ جاتی اور ساتھی بھی شاید سے کم ہو جاتے۔ 82 تک یہ سلسلہ چلا، 20-22 سال کسی سے کوئی نذرانہ، کوئی ہدیہ لنگر کے لیے قبول نہیں کیا جاتا تھا، کسی سے گاڑی کا پیٹرول نہیں مانگا جاتا تھا، کسی سے کرایہ نہیں لیا جاتا تھا، کسی سے کوئی فنڈ نہیں لیا جاتا تھا۔ اگر کوئی حضرت رحمت اللہ کی خدمت کرنا چاہتا تھا تو وہ بھی بہت معمولی اور ذاتی طور پر حضرت بھی کم قبول فرماتے تھے۔ اگر کسی نے کپڑے کا جوڑا دے دیا یا کوئی جوتوں کا جوڑا لے آیا یا کوئی کھانے کی چیز لے آیا، کوئی کھانا جو آتا تھا، فروٹ جو آتے تھے عموماً ساتھیوں میں تقسیم ہو جاتے تھے وہی، اور جو کوئی گھر کے لیے کوئی چیز دے دیتا تھا، کسی نے کوئی لوٹا بنوا کر دے دیا، جی لوہے کا لوٹا بنوا لایا مجھے، کوئی سوٹی لے آیا، کسی نے کوئی جا نماز دے دیا، کوئی فنڈز وغیرہ نہیں تھے۔ پھر دارالعرفان کی بنیاد پڑی تو یہ بھی اللہ نے سعادت مجھے بخشی کہ یہ ساری زمین میری تھی، میں نے اللہ کی راہ میں دارالعرفان کو دی اور اس پہ الحمدللہ کوئی پیسہ پائی نہیں لیا۔ دارالعرفان میں جب اجتماع شروع ہوا تو ساتھیوں کو بھی یاد ہوگا، کرنل مطلوب صاحب نے ایک سسٹم بنایا کہ جی 2 روپے یا 1.5 روپیہ فی بندہ جو بھی رات رہے وہ دے، یا اس طرح کا مجھے یاد نہیں، وہ 2 دن یا 3 دن انہوں نے چلایا۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے سختی سے منع کر دیا کہ مشائخ بالا بھی ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی چندہ کرنے کی جگہ ہے، لنگر ہے اللہ کا، وہ دے گا، کوئی دے اس کی مرضی، کوئی نہ دے اس کی مرضی، یہ اللہ کا لنگر ہے، اہل اللہ کا لنگر ہے، اور اس کے لیے اللہ اہتمام فرمائے گا۔ اللہ کا شکر ہے ایک اجازت ہو گئی اس وقت سے کہ جو ساتھی اس میں شرکت کرنا چاہیں وہ شریک ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہاں آنے سے پہلے کسی ساتھی سے کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی تھی۔ جب سے یہاں آیا حضرت رحمت اللہ علیہ اکثر قیام فرمایا کرتے تھے، گرمیوں میں اکثر اجتماع کے علاوہ بھی تشریف لے آتے تھے، غریب خانے پہ اکثر قیام فرماتے تھے، اور گرمیوں میں خصوصاً چونکہ یہاں موسم اچھا ہوتا ہے، سردیوں میں بھی تشریف لے آتے تھے، اپنا گھر سمجھتے تھے، اور اگر نہیں آتے تھے تو پھر میں حاضر ہو جاتا تھا۔ مجھے ربع صدی کی رفاقت میں یہ یاد ہے کہ کبھی ہم 2 ہفتے حضرت سے الگ نہیں رہا کرتے تھے، اس سے کم عرصے میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، برداشت نہیں ہوتا تھا، الگ رہ نہیں سکتے تھے، اور پھر ہفتوں ساتھ رہتا تھا۔ بڑے بڑے مارکے ہوتے تھے جن کا قصہ طویل ہے، پھر یہاں شروع ہو گیا الحمدللہ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ پر بے شمار مصیبتیں خاندان کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، پھر ایک ہی بیٹا تھا اس کی طرف سے بھی، عجیب امتحان الہی ہوتے ہیں اور ابتلاء الہی ہوتا ہے، لیکن آپ استقامت اور عزیمت کے پہاڑ تھے، کبھی میں نے آپ کو پریشان نہیں دیکھا۔ عجیب اتفاق یہ ہوا، الحمدللہ اس زمانے میں بھی میرے پاس گاڑیاں بھی تھیں، ملازم بھی تھے، گھر بنائے سیتھی میں بنایا، منارے میں بنایا، اور اچھے بنائے، اس زمانے کے اعتبار سے اتنے اچھے تھے کہ جو آج کے زمانے کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ لوگوں نے باہر زمینیں خریدی، میرے ساتھ والوں نے، میں نے باہر کی بجائے یہیں خریدی، اس لیے
کہ باہر کی زمینیں آدمی کو وہاں مصروف کر دیتی ہیں، اور میں زمین سے زیادہ سلسلے کا کام کرنا چاہتا تھا۔ تو یہاں چونکہ بے شک بارانی صحیح تھوڑی صحیح، لیکن یہیں بیٹھ کر کنٹرول ہو سکتی۔ اب اگر ملتان میں یا بہاولپور میں 8-10 مربے لیے ہوئے ہوتے تو یہاں بیٹھ کر وہاں کام مشکل ہو جاتا تھا۔ جب میرے ساتھ کے سارے لوگوں نے خریدے تو میں نے نہیں خریدے، یہاں ضرور خریدی۔ اور ایک عجیب اتفاق ہوا کہ پرانے ساتھی مولوی سلیمان ہوئے کرتے تھے جو میرے بعد حلقے میں ہم ہی انہیں لائے تھے، اور مجھے یاد ہے جس دن انہیں حلقے میں لیا گیا تھا، پھر وہ بھی پیر بن گئے۔ لیکن شروع میں جب یہاں میرا ایک زمین کا سودا تھا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو تقویٰ کے خلاف ہے، فتویٰ تو صحیح ہے، یہ ان کے الفاظ تھے فتویٰ اور تقویٰ۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا میں آدھی قیمت دے چکا ہوں، اور جو بیچ رہا ہے وہ تو غریب آدمی ہے، اس نے خرچ کر لیا، اب یہ مولانا کہہ رہے ہیں خریدو نہیں، تو میں تو پھنس گیا، میں اسے کہوں گا نہیں لیتا، تو وہ کہے گا جب بکے گی تب پیسے لے لینا، اس کے پاس تو نہیں ہے۔ تو میں گھبرا کر حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں گیا کہ حضرت یہ مولانا مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں۔ فرمانے لگے یہ بیوقوف آدمی ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد کو محتاج چھوڑنے کی بجائے انہیں کچھ صاحب حیثیت بنا کر جو اگر کر سکتے ہو تو، اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو اولاد کو روزی کا محتاج چھوڑ کر نہ جاؤ، ان کے لیے کچھ بنا کر جاؤ۔ تو تب جان میں جان آئی۔ لیکن میں نے نورپور میں، سیتھی میں، یہاں نیچے یہ سارا جو زمین خریدی حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی میں آپ کے سامنے خریدی، گاڑیاں آپ کے سامنے میرے پاس آپ کی خدمت کے لیے میرے پاس تھی، گھر بنائے حضرت کی زندگی میں بنائے، کوئی چندہ نہیں ہوتا تھا، کسی کے چندے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ پھر آخر عمر میں جو تکلیف حضرت رحمۃ اللہ کو ان چند ساتھیوں نے دی، اتنی رشتہ داروں نے نہیں دی۔ وہ اس وقت کے ساتھیوں کو بھی یاد ہوگا کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ حضرت آپ وصیت لکھیں، آپ دفن کہاں ہوں گے، آپ کی قبر کہاں ہوگی، آپ کا جانشین کون ہوگا۔ اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ بدنصیب حضرت کی زندگی کی بجائے موت کی جلدی انہیں کیوں پڑی ہوئی ہے۔ موت اپنے وقت پر آئے گی، اور جو بعد میں ہونا ہے، جس نے اتنا نظام بنایا ہے کہ ایک ہستی کو 3 صدی پہلے وہاں چلا کے لایا، پھر 3 صدیوں بعد ان سے روحانی فیض کا ایک چشمہ جاری کیا۔ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ نسبت اویسیہ عجیب ہے۔ بہت سے سلاسل کا ذکر انہوں نے کیا ہے، کم بیش 14-15 کا، پھر فرماتے ہیں یہی نہیں ہے، بہت سے ہیں جو معدوم ہو گئی یا جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ لیکن نسبت اویسیہ وہ آخر میں اس کا تذکرہ کر کے لکھتے ہیں کہ یہ عجیب ہے کہ یہ کبھی تو زیر زمین چلی جاتی ہے اور صدیوں غائب ہو جاتی ہے، جیسے کوئی دریا ریت میں جذب ہو جائے، اور پھر جب اس کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے تو پھر ہر طرف یہی ٹھاٹھے مارتی نظر آتی ہے اور سمندروں کی طرح چھا جاتی ہے۔ تو 3 صدیوں بعد حضرت وہاں تشریف لے گئے اور یہ نسبت اویسیہ کا چشمہ پھوٹا، اور ایسا پھوٹا کہ آج یہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مجالس سے ذکر کر رہا۔ روزانہ صبح و شام روئے زمین پر ہر ملک میں کمپیوٹر ایجاد ہوا اور اس پہ انٹرنیٹ آیا، تو یہ سہولت الحمدللہ ہمیں ذکر الہی کے لیے نصیب ہو گئی کہ روئے زمین پر صبح و شام ساتھی ذکر کرتے ہیں، اور اسی مرکز کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ جب یہ بہت شور اٹھا تو میں نے حضرت سے عرض کیا تھا کہ حضرت یہ بڑا انہوں نے کھپ مچائی ہوئی ہے، ان کو جلدی ہے آپ کو رخصت کرنے کی۔ میری عرض یہ ہے کہ میں ایک زمیندار آدمی ہوں، ہمارے ہاں پیری مریدی نہ باپ دادے میں ہے، نہ ہمیں اس کی سمجھ ہے، ہم کاشتکار لوگ ہیں۔ تو کم از کم میری گزارش یہ ہے کہ میں نے جس طرح اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ آپ کی خدمت کی، جسے آپ اپنا جانشین بنائیں گے وہ مجھے اپنا اسی طرح خادم پائے گا۔
تو میں آیا تھا آپ کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے، پیر بننے کے لیے نہیں آیا۔ وہ ہوئی یا نہ ہوئی اللہ جانے، لیکن مقصد وہ تھا اور میں اسی تک رہوں گا، لہذا مجھے معاف رکھا ہے۔ میں نے تو عرض کر دی، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب آپ لنگر مخدوم آخری اجتماع پہ تشریف لے گئے تو وہ کیسٹ اب بھی موجود ہے، ساتھیوں کے پاس بھی ہے، چھپی بھی ہے، تو آپ نے مختلف ارشادات فرمائے، جس میں آپ نے فرمایا کہ شاید اگلے اجتماع پر ہم دوبارہ یہاں جمع نہ ہوں، میں نہ آ سکوں، یہ الفاظ تھے آپ کے۔ تو اس میں آپ نے 3 نام تجویز فرمائے کہ میرے بعد یہ 3 بندے ہوں گے جن میں سے روحانی بیعت کرانے کا حق میں صرف اس ایک بندے کو دے رہا ہوں، اور وہ ذمہ داری آپ نے مجھ پر ڈال دی۔ جن 2 ساتھیوں کو اجازت فرمائی انہیں فنا پر رسول تک مراقبات کرانے کی اجازت فرمائی، منازل بالا کی اجازت بھی نہیں فرمائی، اور روحانی بیعت کی اجازت بھی نہیں فرمائی۔ اور حضرت رحمت اللہ کے اپنے الفاظ میں وہ کیسٹ آج بھی موجود ہے۔ فرمایا یہ تربیت کریں گے، مراقبہ فنا پر رسول کرائیں گے، لیکن بیعت کے لیے اس کے پاس بلکہ میرا نام لے کر فرمایا کہ اکرم کے پاس لے کر جائیں گے، روحانی بیعت کی اجازت صرف اس ایک آدمی کو ہوگی۔ عجیب بات، حضرت رحمت اللہ کے وصال کے بعد وہ دونوں بھی یہاں میرے پاس تشریف لائے کہ نہیں یہ 3 نہیں جی، ہمیں صرف ایک مرکز چاہیے۔ ایک نے بھی کہا میں ملازم ہوں، مجھ سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، دوسرے نے بھی کہا میں ملازم ہوں، مجھ سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، ہماری ذمہ داری بھی آپ ہی نے، اور دونوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور باقی ساری جماعت کو بھی کروائی۔ اب یہ ان کی اپنی قسمت کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر انہیں خیال آیا کہ نہیں بھئی یہ پیری والا شعبہ تو اچھا ہے، لوگ ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، پھر انہیں بھی اعتراض یاد آ گئے۔ اس وقت اعتراض کہاں تھے جب آپ بیعت کر رہے تھے، کیا مجبوری تھی؟ بہرحال زندگی کا ایک حصہ ہے، ہوتا چلا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ تو جو الزام انہوں نے یہ لگائے ہیں کہ انہوں نے زمینیں خریدنی اور گاڑیاں خریدنی، جب ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھی تب میرے پاس گاڑیاں تھیں، جب ان کے پاس گھر نہیں تھے تب میں زمیندار بھی تھا اور میرے پاس گھر بھی تھے، انہوں نے بعد میں گھر بنائے۔ مجھ پر اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ میں ہمیشہ گاڑی رکھا کرتا تھا۔ ایک موقع ایسا آیا جب حضرت نے اپنے بچوں کے لیے زمین خریدی تو حضرت نے مجھے پیغام بھیجا کہ بھئی کچھ پیسے چاہیے ہوں گے، میں نے زمین کا ایک سودا کیا ہے۔ کاروباری لوگ جانتے ہیں کہ ہم جو کاروباری لوگ ہیں ہمارے پاس کسی وقت کروڑوں ہوتے ہیں اور کسی وقت دھیلا بھی نہیں ہوتا، پیسے کبھی انویسٹ ہو جاتے ہیں تو واپسی تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور کاروباری لوگ جانتے ہیں کہ ہم صرف گھر کا خرچہ رکھ کر باقی سارے انویسٹ کر دیتے ہیں، پھر جب آتا ہے تو کچھ ساتھ لے آتا ہے، تو کبھی بہت پیسہ پاس ہوتا ہے اور کبھی صرف کاغذوں میں ہوتا ہے کہ ہم بڑے سیٹ ہوتے ہیں کہ یہ اتنے وہاں سے آنے، اتنے وہاں سے آنے، اتنے آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ تو میری صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میرے پاس اس وقت کیش نہیں تھا، حضرت کا پیغام آ گیا اور یہی کرنل مطلوب مردان سے مجھے ملنے یہاں آ گیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی کرنل صاحب کے ساتھ لے جاؤ، پنڈی کسی شو روم پر جتنے کی بک جائے اتنے کی بیچ دو، اور واپس گھر نہ آنا، ادھر سے پیسے حضرت کو دے کے آ جانا۔ یہ خود گواہ ہے کہ اسی نے بیچی تھی، اور اس زمانے میں 26,000 کی بکی تھی۔ غالباً حضرت کو 50 سے کچھ زیادہ چاہیے تھے، کچھ کا انتظام ہو گیا، باقی کی وہ گاڑی بیچ کر وہ ڈرائیور وہیں سے بس میں بیٹھ کر وہ سارے پیسے لے کر حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا۔ وہ پیسے پیش کیے تو حضرت نے پوچھا گاڑی کہاں کھڑی کی ہے؟ آپ کا مزاج تھا کہ کہاں چھوڑا ہے وہ گاڑی، کہیں دھوپ میں کھڑی کر دی؟ اس نے کہا جی وہ گاڑی بیچ کے پیسے لائے۔
تو آپ نے فرمایا اتنی مجبوری تو نہیں تھی یار، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس دن میں نے وہ گاڑی بیچی حضرت کی خدمت کے لیے، اس سے بعد سے لے کر آج تک میرے پاس ہمیشہ ایک سے زیادہ گاڑیاں رہیں۔ اس وقت تک میرے پاس سواری کی ایک گاڑی ہوتی تھی، اور گاڑیاں میرے پاس 5 ہوتی تھی، ٹرک ہوتے تھے، کیونکہ ہمارا بزنس ایسا تھا۔ ٹریکٹر ہوتے تھے، وہ بھی گاڑیاں ہی ہیں، وہ بھی اس وقت ہوتے تھے۔ ٹرک ہوتے تھے عموماً، اور اپنے کام کے لیے اور کاروبار کے لیے بھی رکھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن سواری کی گاڑی کار ایک ہی ہوتی تھی۔ یہ عجیب کرامت ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جس دن سے وہ گاڑی میں نے پیش کی، اس کے بعد سے میرے پاس ہمیشہ 2 سے زائد ہی رہی ہیں، کبھی ایک گاڑی نہیں رہی۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سبب خریدنے کا بن جاتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ میں نے کسی چندے سے گاڑیاں نہیں خریدیں، چندے نہیں تھے تب میرے پاس گاڑیاں تھیں الحمدللہ۔ اب بھی جماعت کے لیے جتنا کام میری گاڑیاں کرتی ہیں، یہ گاڑیاں جماعت کے پیسے سے نہیں، میں ذاتی پیسے سے خریدتا ہوں۔ کام الحمدللہ جماعت کا کرتی ہیں، لیکن ان کی خرید میں کوئی چندہ یا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، یہ میرا ذاتی مال ہوتا ہے، اللہ نے مجھے بہت دے رکھا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے زمین خریدی تو آپ پر بھی انہوں نے، کچھ لوگوں نے الزام لگائے، اور ان الزام لگانے والوں میں یہ بریگیڈیئر اکرم صاحب بھی تھے، اور اسے میں نے ملامت کر کے اس وقت بچایا تھا، اور میں نے اسے سمجھایا تھا کہ تم لوگ ذمہ دار نہیں ہو، عام گھرانوں کے لوگ، وہ فوج میں چلے گئے، افسر بن گئے، زمین کی حیثیت اور قیمت کاشتکار اور ذمہ دار کو پتہ ہوتی ہے۔ تم لوگوں کا سرمایہ بینک ہوتا ہے، ہم لوگوں کا سرمایہ یہی زمین ہوتی ہے جو ہم آنے والی نسلوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر میں نے اسے یہ بھی بتایا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور میں متقدمین کی مثال تھے۔ آپ نے بخاری شریف کی شرح 14 جلدوں میں عربی میں لکھی، بے شمار تصنیفات، اور اس عہد میں سید انور شاہ کشمیری پہلے قرون اولیٰ کے علماء کی طرح تھے، متقدمین کی مثال تھے۔ لیکن آپ نے زندگی میں گھر بھی نہ بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی اولاد بہت رسوا ہوئی، نہ دنیا رہی نہ دین رہا۔ ان کا ایک فرزند تھا کیسر نامی، وہ مجھے خط لکھا کرتا، کسی نے میرا پتہ دیا ہوگا، اپنی حالت زار بیان کرتا تو میں یہاں سے ہندوستان اسے پیسے دیوبند بھیجا کرتا تھا۔ تب یہ کرنل مطلوب ایک علاقے میں رہتا تھا، وہاں اس نے گھر بنوایا تھا، تو میں اسی کے گھر بیٹھا تھا تو ایک نوعمر سا لڑکا، اس نے پرانا سا پاجامہ پہنا ہوا اور پھٹا ہوا کرتا، پریشان بال، اور ایک سستی سی سگریٹ لگائی ہوئی اور کش لگاتا ہوا آ رہا ہے، اور ساتھ ایک بڑھیا خاتون ہے، اور پھٹا ہوا برقع ہے اس کا سیاہ رنگ کا، اور ٹوٹی ہوئی چپلیاں اور برے حال میں۔ تو تب تک وہ حضرت کا بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ تو میں حیران ہوا، میں برآمدے میں شاید بیٹھا تھا، تو یہ خود گواہ ہیں اس بات کہ میں حیران ہوا۔ میں نے پوچھا بھی آپ لوگ کون ہیں؟ تو اس بی بی نے بتایا کہ میں سید انور شاہ کشمیری کی بہو ہوں اور یہ ان کا پوتا ہے۔ تو جو خدمت ہو سکی وہ کی، اور یہ واقعہ میں نے اس بریگیڈیئر اکرم کو بھی سنایا اور پھر بتایا۔ میں تمہیں اس وقت کیا، اگر سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہیں دال روٹی کے لیے کچھ جگہ دے جاتے تو یہ حشر تو نہ ہوتا۔ حضرت کی اولاد اگر نیک نہ ہو، نہ صحیح صوفی نہ ہو، نہ صحیح گداگر تو نہیں ہے، کسی کے پاس مانگنے تو نہیں جاتی، اس لیے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی خود پہلے بھی ذمہ دار تھے، پھر زمین خریدی، اور فرمایا کرتے تھے، اور حضرت کی کیسٹ میں موجود ہے کہ میری زمین کے پیسے بھی اکرم نے دیے ہیں۔ آج انہیں کیسے خیال آ گیا کہ میں ان کے فنڈ سے میں نے زمین خرید لی؟ اور حضرت رحمۃ اللہ کی اپنی زبان مبارک میں اور اپنی آواز میں کیسٹ میں موجود ہے۔ جہاں تک
افغانستان کا تعلق ہے، الحمدللہ ہم سے جو کام ہو سکا ہم نے کیا۔ آئندہ بھی دین کی حمایت میں جہاں بھی اور جو کام بھی ہو سکا وہ کرے، اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، کبھی اس بات کو چھپا کر نہیں کیا اور نہ آئندہ چھپا کر کرے۔ جن ساتھیوں نے اس میں حصہ لیا اللہ ان کا حصہ قبول فرمائے۔ لیکن میں نے جب پہلی تقریر کی تھی اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے حضرت رحمت اللہ کے مزار پر، تو میں نے یہ کہا تھا کہ بھی اگر جماعت کا اختیار میرے پاس ہے تو کوئی بندہ مجھے چندہ نہ دے، اور جو دے گا میں اس کو حساب نہیں دوں گا، جسے اعتبار ہو وہ دے، جسے نہیں وہ نہ دے۔ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، اور یہ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں ہر بندے کے سامنے جواب دے، میں جانوں میرا رب جانے، اور جسے اس بات پہ اعتبار نہیں وہ مجھے نہ دے۔ تب سے آج تک 19-20 سال گزر گئے، کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ کس نے کتنا چندہ دیا اور کس نے نہیں دیا؟ اجتماعات میں نے کبھی یہ بات نہیں کی، لیکن پچھلے کئی سالوں سے یہ جو منتھلی اجتماع ہوتے ہیں، یہ کرنل ابراہیم موجود ہیں، 35 سے لے کر 45 ہزار تک بجلی کا بل آتا ہے، جو میں اتنا خرچ ساتھیوں کا جمع نہیں ہوتا جس سے بل دیا جا سکے، جو 3 سال سے میں دیتا ہوں۔ پچھلے 3 سال سے اگرچہ سارا گوشت اس ریوڑ کا پکتا ہے جو میں نے اسی غرض سے پالا ہوا ہے کہ جب ساتھی کل بھی میرے 2 جانور ذبح ہوئے جو شام کا آپ کا کھانا بنا۔ یہ میں احسان کے لیے نہیں کہتا، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ وہ میرا مال قبول فرماتا ہے۔ پچھلے سال جہاں ہمارے علاقے میں کسی کی گندم نہیں ہوئی، میں نے ٹیوب ویل لگا رکھے، میری 500 من گندم ہوئی، میں نے اس میں سے 90 بیوری وہ بیچ دی جو ٹریکٹروں کا اور تیل کا خرچ تھا، وہ میں نے پورا کر لیا۔ باقی میں نے شاید زیادہ سے زیادہ 2 گھر ہیں میرے، میں نے 30 من 40 من رکھی ہوگی، باقی یہاں دارفان میں ڈیمپ کر دی اور اجتماع میں ساتھی کھاتے رہے، اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے الحمدللہ کہ جو کچھ بچتا ہے وہ یہاں آ جاتا ہے۔ اور میں نے کبھی پیسے کا یا کبھی غلے کا یا کبھی جنس کا کبھی حساب کیا نہیں، اس لیے نہیں کہ کسی پر احسان کر رہا ہوں، اس لیے کہ اپنے لیے زاد آخرت جمع کر رہا ہوں، اس لیے کہ شاید کون ایک لقمہ کھائے اور اللہ اس بات پہ راضی ہو جائے، کوئی ایسا اللہ کا بندہ یہاں آ جائے جس کے اس پہ اللہ راضی ہو جائے، وہ کسی پر احسان کر کے نہیں۔ لہذا اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں صاحب حیثیت آدمی تھا، صاحب حیثیت ہوں۔ اس وقت میرے پاس گاڑیاں تھیں جب ان میں سے کسی کے پاس نہیں تھیں، اور اس وقت میرے پاس ملازم تھے جب ان میں سے کسی کے پاس نہیں تھے، اور اس وقت میرے پاس دنیا کی مشہور رائفلیں ہوا کرتی تھیں جو شاید پاکستان میں اب بھی کسی کے پاس نہیں۔ کینیڈا میں ایک رائفل بنی تھی 280 راس جس میں سٹیل بلٹ فائر ہوتی تھی، اور دنیا میں واحد رائفل بنی ہے جس میں سٹیل بلٹ فائر ہوتی ہے، وہ دیواریں توڑنے اور مورچے توڑنے کی۔ میں نے وہ بھی منگوائی تھی اور ابھی تک میرے پاس پڑی۔ یہ میرا ایک اپنا شوق تھا، ساری عمر میں نے پہاڑوں میں گزار دی، اس میں شکار میں بھی میرا اپنا شغف تھا۔ اور سیدنا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول مجھے ہمیشہ یاد رہا کرتا تھا، وہ شکار کیا کرتے تھے تو کسی نے عرض کیا کہ آپ خواہ شکار پہ وقت اتنا کرتے ہیں تو 1 پاؤ گوشت قصاب سے لے، فرماتے تھے جہاد کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، لڑائی کا فن بھی آتا ہے، اور بہترین حلال رزق ہے جو براہ راست اللہ سے بندہ لے لیتا ہے، درمیان میں کوئی نہ دکاندار ہے نہ قصاب ہے نہ کوئی، اللہ کا جانور ہے، آپ شکار کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، دنیا میں بہترین حلال ہے۔ اور 3 باتیں ہوتی ہیں، لڑائی کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے، اور بہترین حلال بھی ملتا ہے۔ تو میری ساری زندگی اس میں گزری الحمدللہ۔ اب بھی اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، بے شمار لوگوں سے زیادہ آسودہ حال ہوں۔ میں ایک کماتا تھا، اب میرے ساتھ میرے 5 بیٹے بھی شامل ہیں،
جن میں سے ہر ایک صبح اٹھ کے اپنے کام پہ لگتا ہے اور شام تک کام کرتا ہے۔ میں بچوں کو منع کرتا رہتا ہوں کہ رات ہو گئی ہے، لیٹ ہو گئے ہو، چلے جاؤ گھر، لیکن وہ رات 9 10 بجے تک اپنی جگہ بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کماتا تھا تو اللہ کا اتنا احسان تھا، اب ہم 6 کماتے ہیں۔ میں بھی اپنا کام آج بھی اتنا ہی کرتا ہوں جتنا پہلے کرتا تھا۔ مجھے ابھی کام سے میں چھٹی، حالانکہ بچے لڑتے ہیں مجھ سے، لیکن نہیں، میں جب تک زندہ ہوں میں زندہ ہوں۔ زندہ آدمی مردہ کیسے بن سکتا ہے کہ مردے کی طرح بیکار ہو کر پڑ رہے؟ کما کر کھانے کی لذت ہی اور ہے، لطف ہی اور ہے اس کا، اور کما کر کھلانے میں اور مزہ ہے کہ آدمی اتنا کمائے کہ ایک مخلوق کھائے۔ میرے ساتھ اللہ کی ایک مخلوق پلتی ہے، کوئی ٹریکٹروں پہ ملازم ہے، کوئی جانوروں کو پالنے کے لیے ملازم ہے، کوئی یہ جتنا دودھ آپ خرچ کرتے ہیں اس کے لیے بھی میرے جانور ہیں، یہاں رکھے ہوئے دودھ بھی ساری اکیڈمی کو بھی وہ سپلائی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اجتماع میں بھی جتنا گوشت لگے گا سارے اپنے جانور ذبح ہوں گے، میں بیچا نہیں کرتا، جتنا وہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور ایسی اللہ کی شان ہے کہ 30 40 بھیڑیں بکریاں ذبح ہو جاتی ہیں، اگلے سال اجتماع سے پہلے وہ اتنی اور تیار ہو جاتی ہیں، ہمیں خریدنی نہیں پڑتی، انہی میں اللہ برکت دیتے ہیں اور وہ پھر زیادہ ہو جاتی ہیں، ہم پھر ذبح کر دیتے ہیں، وہ پھر ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کی شان ہے۔ تو یہ محض ایک شوق تھا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے علماء جب اردو ترجمہ کرتے ہیں تو وہ عربی کا مفہوم کما حقو ادا نہیں ہو پاتا۔ قرآن حکیم میں جب آتا ہے شیطان کے بارے تو اللہ فرماتے ہیں کانا من الکافرین۔ کانا ماضی کا صیغہ ہے، کانا استمرار کا صیغہ نہیں ہے۔ جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو استمرار میں کر دیتے ہیں کہ ہو گیا باغیوں میں سے، ہو گیا کافروں میں سے، نہیں، اصل ترجمہ ہے تھا ہی کافر۔ کانا من الکافرین، یہ کافروں میں سے ہی تھا۔ آسمانوں پہ کیوں بٹھائے رکھا کافر؟ تو فرمایا اس نے بھی اسلام کا ملمہ لگا رکھا تھا، میں نے بھی اسے چھوڑے رکھا کہ یہ خود اپنا بھانڈا پھوڑے گا، میں نہیں پھوڑتا۔ فرماتا ہے میں جانتا تھا یہ کافر ہے، یہ تھا ہی کافر، کانا من الکافرین، میں جانتا تھا یہ کافر ہے، لیکن اس نے چونکہ عبادت اور سجدے اور محنت اور مجاہدہ یہ اپنی شہرت کے لیے کر رہا تھا، میری رضا کے لیے نہیں۔ لیکن میں نے کہا اسے چلنے دو، کب تک چلے گا؟ آخر امتحان آ گیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا پڑا، اس نے کہا نا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کافر ہو گیا؟ فرمایا کافر ہوا نہیں، کافر تو تھا، ظاہر ہو گیا۔ کافر تو پہلے سے تھا، اس واقعہ سے ظاہر ہو گیا۔ یہی حالات سلاسل تصوف میں ہوتے ہیں۔ جس طرح ہجرت مدینہ کے بعد بے شمار لوگ شامل ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن وہ اقتدار کی شراکت یا مالی منفعت یا شہرت چاہتے تھے، اور پھر منافقین کا طبقہ الگ ہو گیا اور نکھر گئے، اور پتہ چل گیا کہ یہ منافق 300 بندے لے کر ابن ابی عین احد کے میدان سے الگ ہو گئے، اور پتہ چل گیا کہ یہ ان کا سردار ہے اور یہ منافق جا رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی جماعت پھیلتی ہے، خصوصاً دینی جماعتیں جب پھیلتی ہیں تو ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور حضرت عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک آپ کے ساتھ کے بھی کتنے لوگ حضرت کی زندگی میں کتنے گئے، پھر حضرت کے بعد کتنے انقلاب آئے، ایک اور اگر آ گیا تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ جہاں گندگی کا ڈھیر ہے وہاں سے بالآخر خباثت اور بدبو ہی اٹھے گی، کیا ہوگا۔ اور پھر عجیب بات ہے، جو دوسرے الزام انہوں نے کردار کے لگائے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، ایک بات ضرور کہوں گا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس علاقے میں پیدا ہوا ہوں، اور اب میری عمر ایک کم 70 سال ہے۔ میں یہاں ہمارا قبائلی سا نظام ہے، ہم دشمنی دوستی کرتے ہیں، ہم آوان نسباً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد اور عربی النسل ہیں۔ ہم میں اسلام ہو تو ہم بڑے اچھے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جب اسلام نکلتا ہے تو ہم بالکل ویسے ہو جاتے ہیں جیسے قبل اسلام کے عرب تھے،
اور اسی طرح ہم نسلوں تک لڑتے مارتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہی ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے چلے آتے ہیں، اور ان میں ہمارے خاندان کے بے شمار لوگ بھی قتل ہوئے، ہمارے لوگوں نے مخالفوں کو بھی بڑے قتل کیے، مجھ پر بھی قتل کے پرچے مخالفوں نے دیے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ کسی مخالف نے بھی میرے کردار پر الزام نہیں لگا۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ یہاں میرا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، کسی دشمن نے بھی جن کے ساتھ ہماری قتل کی ایک دفعہ مجھ پر قتل کا پرچہ دے دیا تھا، میں کتنا عرصہ جیل میں بند رہا، سیشن سے جا کر بری ہوا، اور اس وقت میری عمر 17 سال تھی جب میں 302 میں چلان تھا۔ تب سے لے کر اب تک مقامی مخالفتیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس طرح کی واہیات بات کسی میرے مخالف نے بھی نہیں کی۔ یہ جن لوگوں نے کی ہیں، ان کی بیٹیاں میری بھی بیٹیاں ہیں، میرے گھر میں پلی ہیں، میرے ساتھ رہی ہیں، ان کی بیویاں مہینہ مہینہ یہاں آ کے رہی ہیں، میرے ساتھ رہی ہیں۔ کوئی اعتراض ہوتا تو اپنے گھر کی بات کرتے، لوگوں کی باتیں کیوں کرتے؟ تمہارے لیے ایک بندہ نیک ہے اور دوسروں کے لیے وہ نیک نہیں ہے۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس کے لیے اتنی سی بات کافی ہے، اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، چونکہ میرے ذمہ یہ نہیں لگایا گیا کہ بہت سے لوگوں کو باندھ کر رکھنا ہے، میرے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ جو طالب ہو، جو آئے، جس میں طلب ہو، اسے اللہ اللہ سکھاؤ۔ میرے ذمہ یہ نہیں لگایا گیا کہ جو چھوڑ کر جانا چاہے اسے رسیس مانگ لو، نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ الحمدللہ عمر کی تلخیوں سے میں اوپر جا چکا ہوں، زندگی کے مسائل میرے بہت کم ہیں، اور مجھ میں یہ قوت ہے کہ میں قوت مقابلہ رکھتا ہوں، حادثات کا، واقعات کا جو ہوتے ہیں ان کو فیس کرتا رہتا ہوں۔ میں نے اگر بات پرویز مشرف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کر لی ہے، یہ الف بے جیم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور یہ مجھے جانتے ہیں، ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں، اور جو لوگ یہاں کیمپ میں موجود تھے ان کو بھی پتا ہے ہماری جنگ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حکومت ہمارے حوالے کر دو، ہماری جنگ انصاف کی جنگ تھی، صرف یہ جنگ تھی کہ ہماری بات بھی سنی جائے۔ لیکن اللہ گواہ ہے کہ اس پہاڑی علاقے میں جہاں ہر پتھر کے نیچے یا بچھو یا سانپ ہے، پورا رمضان احباب رہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ سخت سردی تھی لیکن کیمپ میں نہیں ہوتی تھی، بے شمار سانپ اور بچھو ہوتے تھے لیکن کیمپ میں کسی کو نہیں کاٹتے، بے شمار کتے اور گیدڑ ہوتے تھے لیکن پورا مہینہ کوئی گیدڑ یا کوئی کتا ہڈی اٹھانے کے لیے کیمپ میں داخل نہیں ہوا۔ کس نے سمجھا دیا جانوروں کو؟ افریقہ میں جب مسلمانوں کا لشکر پہنچا تو ایک جنگل میں امیر لشکر نے قیام کا حکم دیا تو انہیں عرض کیا گیا کہ یہاں تو بڑے درندے اور بڑے موذی جانور، سانپ اور بچھو اور زہریلی مکھیاں، تو یہاں کیمپ نہ لگائیے۔ انہوں نے فرمایا یہاں اونٹ کے 2-3 پلان جوڑ دو، ایک کے اوپر دوسرا تیسرا، وہ اوپر چڑھ گئے، انہوں نے اٹھ کے صدا لگائی کہ جنگل کے باسیوں، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں اور میں اپنے ساتھیوں کو یہاں کیمپ لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لہٰذا یہ جگہ خالی کر دو۔ آج بھی سیرت اور تاریخ میں موجود ہے کہ سانپ اور اژدہے بھی اپنے اپنے بچے اٹھا کر، اور شیر اور جنگلی چیتے بھی اپنے اپنے بچے اٹھا کر بھی بھاگ رہے تھے اور جگہ خالی کر دی۔ وہ برکات اس کیمپ میں دیکھنے میں آئی کہ یہاں یہ ہوٹل ہے نیچے اور آوارہ کتوں کا ہجوم ہوتا ہے، کسی نے کوئی آوارہ کتا کیمپ میں دیکھا؟ جہاں فوجی بھی 2 دن کیمپ لگائے وہاں جنگل کے گیدڑ جمع ہو جاتے ہیں۔ 1 مہینہ روزانہ گوشت پکتا تھا، کوئی کسی ہڈیاں اٹھانے کے لیے کوئی گیدڑ بھی آیا؟ کس نے بتا؟ کسی کو سانپ نے کاٹا، کسی کو بچھو نے کاٹا، بستروں میں سے بچھو نکلتے تھے لیکن کاٹتے نہیں تھے، کس نے کہا انہیں؟ اور پھر عجیب بات،
بیچارے مقبول احمد شاہ کو انہوں نے بیوقوف بنا کے آگے لگا لیا. اور دیکھو بدماشی دیکھو کہ تم شیخ نہیں ہو، امیر سلسلہ ہو. تبع تابعین سے لے کر آج تک کون سا سلسلہ تصوف ہے جو شیخ کے بغیر ہے اور اس کا امیر ہے؟ سلسلے تو مشائخ سے چلا کرتے ہیں، امیروں سے نہیں. امیر تو تنظیموں کے ہوتے ہیں، سیاسی غیر سیاسی الاخوان ہے اس کا امیر ہے، سلسلے کا تو شیخ ہی ہوگا. تم امیر ہو، منازل بالا تم نہیں کرا سکتے ہو، حضرت برزخ میں کرائیں گے. بیعت روحانی تم نہیں کرا سکتے ہو، حضرت برزخ میں کرائیں گے. تو اس کا گواہ کون ہوگا؟ بتائے گا کون کہ نہ تو وہ شیخ ہے نہ وہ روحانی بیعت کرا سکتا ہے. تو جب حضرت مجھے اجازت ایک بندے کو دے رہے تھے تو مقبول احمد شاہ بھی اس جلسے میں موجود تھا، مطلوب صاحب بھی موجود تھے، ولی اکرم بھی موجود تھا. یہ حضرت کو نظر کیوں نہیں آئے کہ استعداد تو ادھر ہے، قابلیت کے ڈھیر تو ادھر پڑے ہیں، انہیں اجازت دی جائے. انہیں تو حضرت نے صاحب مجاز بھی نہیں بنایا تھا. کتنے لوگوں کو ویسے حضرت نے صاحب مجاز بنا رکھا تھا. یہ سارے تو وہ لوگ ہیں جن میں سے کوئی بھی حضرت کا صاحب مجاز نہیں تھا. اور اسمیہ مطلوب پر تو حضرت نے بین لگا دیا تھا کہ اسے یار چندے نہ دیا کرو، پیسے کھا جاتا ہے. اور دارالفان کی تعمیر روک دی تھی، پھر میں پکڑ کر اسے لے گیا اور حضرت سے معافی دلوائی. کہ خدا کا خوف کرو یار، آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہو، ایسے نہ کیا کرو. میرا خیال ہے میں نے اس وقت جو ان کو بریگیڈیئر کو اور اس کو اور ان کو بچایا تھا، مجھے اس کی یہ سزا مل رہی ہے کہ منافقوں کو تحفظ نہیں دینا چاہیے، اور یہ میری غلطی تھی. اور غلطی جو ہوتی ہے اس کی سزا ایک نہ ایک دن بھگتنا پڑتی ہے. چونکہ اللہ کریم آخرت میں معاف فرما دیتے ہیں لیکن دنیاوی اثرات جو ہیں وہ بھگتنے پڑتے ہیں. اس لیے بہت بڑی مثال اس کی دی جاتی ہے کہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز مقرر فرما دیے تھے درے پر. مکہ کو، اہل مکہ کو شکست ہو گئی، وہ بھاگ پڑے. مسلمان تعاقب کر رہے تھے تو تب انہوں نے کہا کہ اب تو یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ان کا اجتہاد تھا، حالانکہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تمہیں وہیں رہنا ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس سعادت سے کیوں معروم ہیں، ہم بھی اہل مکہ کا تعاقب کریں اور ہم بھی لڑیں. بعض آباب نے لکھا ہے تفاسیر میں کہ غنیمت لوٹنے کے لیے اتر آئے، لیکن یہ غلط بات ہے. کیونکہ غنیمت جمع ہوتی تھی اور تقسیم ہوتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ جس نے جتنا لوٹ لیا اس کا ہو گیا. اس لیے غنیمت کے لیے نہیں، وہ شوق جہاد تھا کہ اب تو نے شکست ہوگی، وہ بھاگ رہے، ہم بھی تعاقب میں حصہ لیں. صرف 7 آدمی جمع رہے کہ نہیں، جب تک حضور حکم نہیں دیں گے، آپ نے حکم دیا کھڑے رہو، ہم کھڑے رہیں گے. خالد بن ولید دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا درہ خالی ہو گیا. انہوں نے پلٹ کر ادھر سے حملہ کر دیا جس میں 70 مسلمان شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. تو وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ غلطی اجتہادی بھی ہو، نیک ارادے سے بھی کی جائے، دنیاوی تکلیف اس پہ مرتب ہوتی ہے. میری بھی یہ اجتہادی غلطی تھی کہ جب ان کا نفاق ظاہر ہو رہا تھا اسی وقت انہیں دفع کرنا تھا. میں بچاتا رہا کہ شاید اللہ کے کچھ بندے بچ جائیں. اس کا نتیجہ اب مجھے بھگتنا پڑا، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے، اور حضرت کے بعد میں اکیلا آدمی ہوں جو روحانی بیعت کرا سکتا ہے اور جس سے حضرت نے اجازت دی ہے. پچھلے دنوں خبریں میں ہمارا سپلیمنٹ چھپا. میرے خیال بات بہت لمبی ہو گئی ہے اور ہمیں تقریر ابھی کرنی ہے. چلو تو آپ کو ایک واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں. ہمارا سپلیمنٹ چھپا تو اس میں انہوں نے شجرہ مبارک جو دیا اس میں انہوں نے مور نبوت لگا کر نیچے اسماء گرامی مشائخ کے لکھ دیے. آخر میں ہمارا جو ہے مور نبوت روئے زمین پر وہ لگا کے آگے میری تصویر لگا دی. آپ نے دیکھی ہوگی، دوستوں کو ملی ہوگی، چونکہ پورے پاکستان میں چھپا ہے، پشاور سے کراچی تک. کوئی بندہ وہاں بیٹھا تھا، وہ ساتھی مجھے بتانے لگے، اس نے کہا بھی نہیں، حضرت کی فوٹو آگے آ گئی اور دنیا پہ مور نبوت ہے، یہ آپ نے پیچھے کر دی، بے ادبی ہو رہی ہے، فوٹو کو نیچے لے جاؤ. وہ کمپیوٹر پہ بنا رہے تھے.
جب وہ تصویر کو نیچے لے گئے تو کمپیوٹر میں بجائے نیچے آنے کے وہ جو شجرہ مبارک تھا، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر باقی تمام موروں کی جگہ میری تصویر آ گئی۔ جب اس کو اوپر لاتے تو ان موروں سے ہٹ جاتی، جب اسے نیچے لے جاتے تو ان سب موریں ہٹ جاتی اور ان کی جگہ تصویر آ جاتی۔ دن بھر کی کوشش کے بعد انہوں نے کہا بھی میرا بڑا بھائی آج نہیں آیا، وہ ذرا کچھ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ زیادہ ماہر ہے، رات اس سے پوچھیں گے۔ اس سے پوچھنے کا یہ ویب سائٹ مٹا دو، کمپیوٹر کو جو آرڈر دیا جائے وہ اس کو کرتا ہے، جو فیڈ کیا جائے وہ کرتا ہے، یہ کہیں غلطی ہو گئی، نئی بنا۔ وہ ساری مٹا دی، سب وہ نئی بنائی 2-3 گھنٹے لگا کے۔ جب وہ تصویر کو نیچے لاتے تو ان سب موروں کی جگہ آ جاتی، ایک مور بچ جاتی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور جب اسے وہاں لے جاتے تو پھر سب تو انہوں نے کہا جی اسے یہیں رہنے دو، اب یہ تیسری بار ہم سے نہیں بنتی، اسی طرح چھپنے دو۔ تو میرے پاس وہ پوچھنے کے لیے ہاشمی صاحب تشریف لائے کہ یہ کیا وجہ، ایک مور بچ کیوں جاتی ہے اور باقی کی جگہ آ کیوں جاتی ہے؟ میں نے کہا جی سادہ سی بات ہے، نسبت اویسیہ ہم براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں لیتے، بلکہ ہمارے اور حضور کے درمیان واسطہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے وہ مور قائم رہتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک جو 10 نام ہیں مشائخ کے نسبت اویسیہ کے، ان سب کا اس وقت قائم مقام میں ہوں۔ ان میں سے جس کسی سے نے، ان حضرات میں سے کسی نے اکتساب فیض کرنا ہے تو اسے مجھ سے حاصل کرنا ہو، اس لیے باقی سب کی جگہ پہ یہ تصویر آ جاتی تھی۔ تو جس رب العالمین نے 3 صدیاں پہلے بندہ چلا کر وہاں لایا، جو اپنے ایک بندے کو چلا کر وہاں لے گیا، جس نے یہ سارا سلسلہ شروع کرایا، پھر جس نے یہ بلند و بالا عمارتیں بنوائیں، اس کے اپنے پروگرام ہیں، اس کی اپنی منصوبہ بندیاں ہیں، اور یہ اس نے ضائع ہونے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ مجھے حضرت رحمۃ اللہ کے الفاظ یاد ہیں کہ آپ نے فرمایا ظہور مہدی ہوگا، نزول عیسیٰ ہوگا، جہاد ہوگا، تو اس جماعت کے افراد اس جہاد میں بھی شریک ہوں۔ لہٰذا یہ ختم نہیں ہوگی، یہ چلتی رہے گی۔ ختم وہی لوگ ہوں گے جو اس سے الگ ہوں گے۔ چند روز مالی منفعت کسی نے کما لی یا پیسہ لے لیا۔ جہاں تک اداروں کا تعلق ہے اور انہوں نے اس بات کو اچھالا ہے، تو ادارے جماعت نے بنائے، الحمدللہ سوسائٹی جماعت نے بنائی، ساتھیوں نے بنائی، اداروں کے لیے ساری جماعت نے پیسے دیے، اور اب تک نقصان میں تھے تو جتنا وہ خسارہ آتا تھا وہ یہاں دارالعرفان سے پورا ہوتا تھا۔ چند ماہ پیشتر وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے، کچھ بچت آنے لگی تو پہلے کوئی 10,000 کا چیک، پھر 30 کا، پھر 50 کا، پھر 1 لاکھ کا، یہ چیک مجھے نہیں دیے گئے، دارالعرفان کے نام پہ آئے، دارالعرفان کے اکاؤنٹ میں، دارالعرفان کے اکاؤنٹنٹ کے پاس آئے، دارالعرفان کے حساب میں جمع ہوئے، میں ان کے پیسے کا روادار نہیں ہوں۔ اور دارالعرفان کا اپنا حساب ہے جو ہر سال آڈٹ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے کتنے پیسے اور کہاں لگے۔ یہ جو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے لینے شروع کر دیے، یہ ان کی زیادتی اور فوش بیانی ہے، کیونکہ وہ چیک ہی دارالعرفان کے نام پہ آتا تھا، دارالعرفان کے اکاؤنٹ میں بینک میں جاتا تھا، دارالعرفان کا کیشیئر اسے ڈیل کرتا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے چیک ہے، کیشیئر کے پاس ریکارڈ ہوگا، چیکوں کے نمبر ہوں گے، اماؤنٹ ہوگا، آڈٹ میں سامنے آ جائے گا۔ تو یہ صورتحال میں نے اس لیے عرض کر دی کہ سنت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، جب ان پر الزام لگائے گئے تو انہوں نے مسجد میں صحابہ کو جمع کر کے ان کے جواب دیے، وہ تبری میں موجود ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ان بکواسات کی بنیاد پر شیطان کوشش تو کرے گا لوگوں کو گمراہ کرنے کی، ان کے پاس صداقت بھی ہو اور کھری بات بھی ہو۔ تو یہ تھی ہماری ذاتی بات، اسے اب یہاں بحمداللہ ختم کرتے ہیں۔ اب کرتے ہیں بات اجتماع کی، جماعت کی، سلسلے کی، ملک کی اور قوم کی۔
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به العذر. عزیزان گرامی، رب العالمین کے اس جاری کردہ نظام کائنات میں انسان کی آزمائش یہ ہے کہ اسے جو اختیار و اقرار دیا گیا ہے، جو قوت دی گئی ہے، اس قوت کو، اپنی حیثیت کو، چونکہ اللہ نے کسی کو مالی حیثیت دی ہے، کسی کو علمی دی ہے، کسی کو اقتدار و اختیار دیا ہے اور کسی میں ساری چیزیں جمع فرما دی ہیں. یہ سب امانتیں ہیں اللہ کی، اور اس دنیا میں جو معیار نیکی اور بدی کا اللہ کریم نے مقرر کر دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اور اپنی آخری کتاب نازل فرما کر قیامت تک کے لیے حق و باطل کو واضح فرما دیا. اب انسان اس کارگہ حیات میں جو فیصلے کرتا ہے، جو اس کی طاقت و قوت خرچ ہوتی ہے، جو اس کی زبان سے بات نکلتی ہے، جو اس کی قلم سے الفاظ نکلتے ہیں، کیا وہ حق و صداقت کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کے زمرے میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ضابطوں اور قاعدوں کے مطابق ہیں، یا ان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ہوتا وہ نہیں جو انسان چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو رب العالمین چاہتا ہے. انسان کے پاس صرف اپنی رائے کے لیے، اپنی قوت، اپنا زور کسی پلڑے میں ڈالنے کے لیے اللہ نے ایک قوت فیصلہ اسے دے دی اور یہی اس کا اختیار ہے. اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو فرمایا یہدی الیہ من ینیب، جو یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اس کے لیے ادھر کا راستہ کھول دیتا ہوں. اگر کوئی مخالفت کرنا چاہتا ہے تو اہل مکہ نے مخالفت کی، مشرکین عرب نے مخالفت کی، سلاطین عجم نے مخالفت کی، لیکن ان کی مخالفت حق کو دبا نہیں سکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دین کو اور اللہ کی کتاب کو روک نہیں سکی. ہاں، مٹانے والے مٹتے گئے اور دین برحق پھیلتا گیا، حتیٰ کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب روئے زمین کی کافر طاقتیں جمع ہو گئی تھیں کہ اس دین کو مٹا دیا جائے، اس لیے کہ اس میں صرف اللہ کی عظمت تھی، بندوں کی خدائی کا انکار کر دیا گیا تھا. اسلام شروع ہوتا ہے اللہ کی کبریائی سے. آپ اذان کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ابتدا کرتے ہیں اللہ اکبر، کسی جانور کو ذبح فرماتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ تکبیر کہہ کر ہی اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر. یعنی ابتدا و انتہا اسلام کی یہ ہے کہ کبریائی صرف اس ذات کی ہے، بڑا اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے اور محتاج ہے. اسلام کا یہ نظریہ اسلام کو یہ قوت دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس دین کو مٹانے پہ قادر نہیں ہے. ہاں، مختلف ادوار آتے ہیں، زیر و بم آتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کا اخلاص تھا
کہ 23 برس میں قرآن کریم نازل ہوا. قرآن دعوت تھی ساری انسانیت کے لیے. یہ جو جمہور اور جمہوریت اور جمہور کا تصور ہے، یہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا ایھا الناس. یہ پہلا کلمہ تھا جس میں اولاد آدم کو خطاب فرمایا گیا، ورنہ اقوام عالم ہمیشہ اپنی قومی برتری، اپنے ملک کی بڑائی، اپنی ذات کی بڑائی میں مصروف رہتی تھی. یہ پہلی ہستی تھی جس نے آواز لگائی ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے اولاد آدم، تم جہاں تک ہو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم مسائل میں الجھے ہوئے ہو، پریشانیوں کا شکار ہو، دکھوں کے مارے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، سارے دکھ میرے قدموں میں ڈال دو اور اپنی خوشیوں اور مسرتوں سے جھولی بھر کے لے جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے. فلاح اتنا وسیع المعنی لفظ ہے کہ جس سے ذات کی، خاندان کی، قوم کی، ملک کی، سلطنت کی، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی مراد لی جا سکتی ہے. حضور علیہ السلام نے مشروط نہیں فرمایا کہ ایک کام سے تم ایک مصیبت سے نجات پائے. فرمایا نہیں، تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے. دنیا و آخرت ہر جگہ کی کامیابی تمہیں نصیب ہو جائے گی. 23 سال میں دین نازل ہوا، مکمل ہو گیا اور حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. دنیا کفر کی ساری طاقتیں متحد ہو گئیں اس بات پر کہ اس نئی آواز کو مٹا دیا جائے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وصال نبوی کے 23 برسوں کے اندر یعنی 23 سال نزول کا عرصہ ہے، اور خلوص صحابہ کرام دیکھی کہ انہیں 23 برسوں کے اندر افریقہ سے سائبیریا تک اور ہسپانیہ سے چین تک اسلامی ریاست بن چکی، اور بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑی بڑی سپر پاورز اس کی خس و خاشاک میں بہہ گئی تھی. آج کی سپر پاورز کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اس زمانے کی تھی. آج جو پہلے ایٹم چلا دے گا وہ سپر پاور ہے. آج سپر پاور وہ ہے جو پہلے ایٹمی وار کر دے گا. اس وقت سپر پاورز وہ تھیں جن کے پاس افرادی قوت بھی تھی اور تربیت یافتہ افواج بھی تھیں اور بھرے ہوئے خزانے بھی تھے. کیسر تھا سپر پاور، کسرا سپر پاور تھا جن کے ایک ایک گورنر کے پاس 1.5 لاکھ فوج ہوتی تھی تربیت یافتہ، اور جدید ترین سدھائے ہوئے گھوڑے اور اسلحہ ہوتا تھا. لیکن اس کا اپنا ایک نظام ہے. فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ صحابہ کا خلوص تھا الحمدللہ کہ 23 برسوں میں اسلام روئے زمین پر پھیل گیا. انقلابات زمانہ کو دیکھو، مسلمانوں پر بڑے بڑے کٹھن وقت آئے. کیوں آئے؟ جب ہمارے خلوص میں کمی آئی، جب ہمارے کردار میں خامیاں آئیں، اور جب ہم نے خلوص نیت سے اتباع رسالت کی بجائے اپنی ذات کے لیے چیزیں جمع کرنا، خود کو بڑا بنانا اللہ اکبر بھول گیا، اپنی بڑائی کا ہم اعلان کرنے لگے، دولتیں جمع کرنے لگے، دنیاوی مفادات میں کھو گئے، تو بڑی بڑی مصیبتیں آئیں. میں تھوڑے سے وقت میں ایک ہی مثال دیتا ہوں اور وہی کافی ہے کہ عیسائیوں نے وسط ایشیا کے تاتاریوں کو ابھارا. جب چنگیز خان قوت حاصل کر رہا تھا تو مغرب کے عیسائیوں نے 2 فائدے اٹھانا چاہے. ایک تو اس وقت وہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی قدیم ریاست کو تاراج کر رہے تھے، اور ایک قانون بنا دیا تھا کہ یا عیسائی ہو جاؤ یا ہسپانیہ خالی کرو، یا قتل کر دیے جاؤ گے، کوئی تیسرا راستہ نہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں، ضمنی سی بات آ گئی ہے چونکہ آج بھی مسلمان یہاں 1 اپریل فول مناتے ہیں. یہ 1 اپریل فول بھی ہسپانیہ سے شروع ہوا تھا کہ ایک شہر پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے ان مسلمانوں کو 1 اپریل کو کہا تھا کہ تمہارے جہاز آ رہے ہیں افریقی ریاستوں سے، اور تم 1 اپریل کی صبح بر وقت ساحل پر پہنچ جانا. اور یہ جھوٹ تھا. مسلمان بیوی بچے لے کر، جو سامان اٹھا سکتے تھے لے کر ساحل پر پہنچے. عیسائیوں نے گھروں پر قبضہ کر لیا، واپس آئے تو قتل کر دیے گئے.
یہ اس کی یادگار منائی جاتی ہے 1 اپریل فول۔ دوسری دفعہ یہ دھوکہ میر صادق نے سلطان ٹیپو شہید سے کیا، اور اس دن بھی 1 اپریل تھی۔ انگریزوں سے ساز باز کر کے انہیں کہا کہ تم دن 1 بجے حملہ کرنا، اور فوج کو حکم دیا کہ تم دن 1 بجے تنخواہ لینے چلا جانا، اور سلطان تو اس وقت خلوت میں ہوں گے اور کھانا کھانے کے لیے تشریف لے جا چکے ہوں گے۔ اس دن بھی 1 اپریل تھی۔ چنانچہ اس دھوکہ دہی سے اسلام کے عظیم سپوت ٹیپو شہید کو شہید کیا گیا، تو اس پر مزید مہر تصدیق ثبت ہو گئی 1 اپریل فول کی۔ تو جس وقت ہسپانیہ سے اسلام کا نام مٹا رہے تھے انگریز، اس وقت عیسائیوں نے چنگیز کو اور چنگیز کے بیٹوں کو اپنی چیدہ چیدہ خواتین پیش کی۔ ان کے بڑے بڑے حرم تھے، اور بے شمار عورتیں اور خواتین قید کر کے لے جاتے تھے، اور خوبصورت لڑکیاں انہیں پیش کی جاتی تھی۔ بلکہ یہ جو بازار حسن بنے اور بدکاری کے اڈے بنے، ان کی بنیاد تاتاری سلاطین کے محلات تھے، کہ وہ پھر جنہیں پسند نہیں کرتے تھے، 1 آدھ دن رکھا، پھر اسے پیسے دے دیے، ایک باہر مکان بنا دیا، چھوڑ دیا، وہ مکانوں کے ساتھ مکان بنتے گئے اور وہ بدکاری کے اڈے بن گئے۔ وہاں سے یہ بدکاری کے باقاعدہ اڈے شروع ہوئے۔ انہوں نے خوبصورت عورتیں انہیں دے کر اس طرف راغب کیا کہ مسلمان ریاستوں پر حملہ کر کے انہیں ادھر سے مشرق سے تم نابود کر دو۔ چنانچہ مسلمان جو دنیاوی لذتوں کے اسیر ہو چکے تھے، جن کے اس وقت کے حکمران شراب خور تھے، اور خلیفہ بغداد کی ابا تاتاریوں کے حملے کے وقت بھی شراب سے اس کی قبا رنگی ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ سے جان گرا تھا۔ مسلمان جب ان دنیاوی لذات میں پڑے، خلوص کم ہوا، دین کم ہوا، صداقت کم ہوئی، آپس کی خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں، آپس میں مناظرے شروع ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی شروع ہو گئی، تو عذاب کی صورت میں تاتاری نازل ہو گئے۔ اور اکیلا سکوت بغداد اگر اس وقت دیکھا جائے تو یوں نظر آتا ہے کہ شاید اسلام سارا مٹ جائے گا۔ اسلام کہ جو ذخیرہ کتب تاتاریوں نے بغداد سے اٹھا کر دریائے دجلہ کی نظر کیے، ان کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ 6 مہینے تک دجلہ کا پانی وہاں سے گزرتا تو سیاہ ہو جاتا تھا، چونکہ کتابیں قلم سے اور سیاہی سے لکھی جاتی تھی، کتب خانے نہیں تھے، تو 6 مہینے تک دریا کا پانی سیاہ ہوتا رہا۔ لیکن ہوا کیا؟ انجام کار اللہ نے تاتاریوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی جب وہ مسلم ریاستیں تباہ کر چکے تھے، جس پر علامہ مرحوم نے فرمایا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ قادر ہے، اس نے ایسی کایا پلٹی کہ بدکار مسلمانوں کو تاتاریوں سے سزا دلوائی اور تاتاریوں کو کلمہ پڑھا کر بیت اللہ کا خادم بنا دیا، اور جب عیسائی خوش ہو رہے تھے اسپانیہ سے آخری مسلمان کو رخصت کر کے، مشرق سے یورپ میں تاتاری اسلام کا جھنڈا لیے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ آج اگر ہم پہ یہ گھڑی آئی ہے تو آج محرم تو اس بات کی دلیل ہے کہ 1 محرم یوم شہادت ہے اسلام کے اس فرزند جلیل کا جسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا مدبر، ایک ایسا امیر، ایک ایسا سیاستدان، ایک ایسا جرنیل جس نے زندگی میں سب سے زیادہ فتوحات حاصل کی اور آج تک کوئی ان کا ریکارڈ توڑ نہیں سکا۔ اکیلے فاروق اعظم کے 10 سالہ عہد حکومت میں 26 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا، جس میں 30,000 بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے قلعے تھے، اور صرف فتح نہیں ہوا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے علاقے سے کسی بوڑھے کی یا کسی بچی کی چیخ اور کسی بیوہ کا آنسو گرتا نظر نہیں آتا کہ مجھ پر مسلمان سپاہ نے زیادتی کی۔ اگر انصاف غیر مسلموں کو بھی نصیب ہوا تو اسلام کے زیر نگیں آ کر اور اسلامی نظام کے زیر نگیں آ کر نصیب ہوا۔ اور پھر محرم ہی میں وہ عظیم شہادت ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جس میں اکیلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں،
جس میں خانواد نبوت کے چشم و چراغ سارے کے سارے موجود تھے، اور خاندان نبوت کا ایک فرد بچ سکا، حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ، جن کی عمر بھی کم تھی لیکن ان سے کم عمر کے بچے بھی شہید ہوئے۔ انہیں تپ تھا بڑا تیز اور وہ اٹھ نہ سکے، اور ان کے بچنے کا سبب اللہ نے بنا دیا۔ شاید اللہ کریم اس نسل پاک کو جاری رکھنا چاہتے تھے، ورنہ سارا خانواد رسول ایک بات پر قربان ہو گیا، اور وہ بات بڑی چھوٹی سی ہے، معمولی سی بات، سمجھوتا نہیں کر سکے۔ کوئی بات نہیں، یزید نے کوئی نیا کلمہ جاری نہیں کیا تھا، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، قرآن کا انکار نہیں کیا تھا۔ بات یہ تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اعتراض تھا کہ یزید مسلمانوں کے انتظام و انصرام میں سنت سے ہٹ کر اپنی مرضی کے احکام بھی شامل کرتا ہے، اس لیے یہ اس کا اہل نہیں ہے، یا یہ توبہ کرے یا اس کی جگہ خلیفہ کسی اور کو بنایا جائے۔ اور اپنی ذات کے لیے کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے خود خلافت کا دعویٰ کیا ہو یا حصول اقتدار کے لیے نکلے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب یہ چھوٹی سی بات ہے یار، ہم تو سارا دن سمجھوتے کرتے ہیں، ساری عمر سمجھوتے کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، ہو گیا چھوٹا سا گناہ، اب جھوٹ بول لیا تھوڑا سا تو گزارا ہو جائے گا، ہر بندے سے جھوٹ بول لیتے۔ ہماری تو زندگی سمجھوتوں کی نظر ہو گئی، اور محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے۔ اپنا حق حاصل کرو لیکن دوسرے کا حق ادا بھی کرو۔ اپنا حق تم معاف کر سکتے ہو، دوسرے کا حق جو تم پر ہے وہ فرض ہے، وہ تم معاف نہیں کر سکتے، وہ اسے ادا کرو۔ اتنی سی بات تھی، اگر وہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا آپ بیعت فرما لیتے، لیکن اتنی سی بات کے لیے قیمت کتنی دی۔ یہ ایک دروازہ کھل رہا تھا آنے والی حکومتوں کے لیے کہ ہر حکمران جو جی چاہے کرے، اس لیے کہ عیسائیت اس سے پہلے چرچ کو اور حکومت کو الگ کر چکی تھی۔ چرچ الگ تھا، دین الگ تھا، حکومت و سلطنت الگ تھی۔ عیسائی بادشاہ اپنی مرضی کرتے تھے اور مذہبی امور چرچ کے حوالے تھے، وہ عبادت کرائے، کسی کے گناہ بخشوائے، کسی کا مردہ دفنائے، جو کرتا رہے، لیکن سرکار چلانا بادشاہوں کا کام تھا۔ خطرہ یہ محسوس کیا جگر گوشہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ دروازہ یہاں بھی کھل گیا تو کل کو حکومت الگ ہوگی اور دین الگ ہوگا، جبکہ اسلام پورا نظام حیات ہے، سیاست بھی اس کے اندر ہے، امارت بھی اس کے اندر ہے۔ انسان حکمران ہے ہی نہیں سرے سے، انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، نائب ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، امین ہے لوگوں کے حقوق کا، اور اس کے ذمے ہے کہ لوگوں کو تحفظ دے، لوگوں کے رزق کے انتظامات کرے، لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کرے، لوگوں کے علاج معالجے کا اہتمام کرے۔ اس سب کا وہ ذمہ دار ہے، وہ خود شہنشاہ نہیں ہے۔ اور جو کردار یزید اپنانا چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کیا کام شروع کر دے، تو آنے والی بادشاہتوں تک تو پھر دین مسجد میں رہ جائے گا اور حکومت ایوان اقتدار میں رہ جائے گی۔ اس کا سد باب کرنے کے لیے نواسہ رسول نے بیعت سے انکار کر دیا۔ میں اس لمبے قصے میں نہیں جاتا، پچھلے جمعے پہ وہ سارا ایک بار سرسری دوہرا بھی چکا ہوں، لیکن بات ایک ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس انکار کی قیمت کیا ادا کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جوان رانا تھے، لڑ جاتے، اپنی جان دے جاتے، بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن خاندان رسول کے بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب کو قربان کر دیا۔ ایک زین العابدین رضی اللہ عنہ بچے جو معصوم تھے، کم عمر تھے اور بیمار تھے، پھر خانواد نبوی کی مستورات جن کو سورج بھی دیکھنے سے شرماتا تھا، آپ کے ہم رکاب تھی، کچھ سمجھوتا کر لیتے، ان سب کو بچا کر لے جاتے۔ کیا روز محشر نبی علیہ السلام کو اپنی اولاد کا دکھ نہیں؟
ان پیاس سے تڑپتے بچوں کو اور خون خاک و خون میں غلطاں لاشوں کا دکھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوگا؟ حضرت حسین سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے جان دینی تھی دیتے، میرا سارا خاندان کیوں ذبح کرا دیا؟ کیا جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس؟ اتنی سی بات ہو، چھوٹی سی بات پر کہ تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے؟ اتنی بڑی قیمت نبی علیہ السلام نے پچھنے لگوائے۔ علاج ہوا کرتا تھا اور ہمارے زمانے تک بھی تھا، اب دنیا ذرا زیادہ جدید ہو گئی ہے، ہم نے بھی دیکھے ہیں پچھنے لگوا کر اوپر وہ لگاتے تھے اس طرح وہ ڈولیاں سی اور وہ خون نکل آتا تھا۔ جو حضور نے پچھنے لگوائے اور خون مبارک نکلا تو آپ نے ایک صحابی کو دیا کہ یہ ذرا پرے جا کر دفن کر۔ وہ گئے اور برتن صاف کر کے واپس آ گئے۔ جب محفل میں تو حضور نے پوچھا بھائی دفن کر دیا تھا؟ چپ۔ فرمایا میں نے پوچھا ہے، میں نے خون دیا تھا، دفن کر دو، کہاں کیا؟ یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا صاحب، میرا تو دل نہیں مانا کہ اس پاک خون کو، حالانکہ جو خون پچنے سے نکلتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے اور سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، اس میں جراثیم جو کسی مرض کے لیے لگائے جاتے ہیں، عموماً درد ہوتا ہے جو سینے میں اس کے لیے لگتے ہیں، سینے پر یا ٹانگ میں درد ہے وہاں لگتے ہیں، تو اس میں جراثیم اور بیماری نکل جاتی ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ میں نے تو سارا پی دیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خون تو خون تو ویسے حرام ہوتا ہے، تم نے تو حرام کھا لیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا بیمار تھا، بیمار پر فرمایا تیرے وجود کا حصہ اگر میرا خون بن گئے تو تجھ پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ آپ نے بیماری کی حالت میں ایک پیالے میں پیشاب فرمایا، ایک خادم کو دیا کہ یہ پیشاب باہر پھینکو، واپس آیا برتن خالی رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا پھینکا؟ خاموش۔ پھینک دیا؟ خاموش۔ میں نے پوچھا لے کر گئے تو پھینک دیا؟ یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے پیشاب کیوں پی لیا، فرمایا کوئی بیماری اب تمہارے نزدیک نہیں آئے گی۔ اسی نبی کا خون تھا جو کرب و بلا میں ریت پر بہہ کر جذب ہو رہا تھا، اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مبارک خون تھا جو گلشن رسول کے ننھے ننھے پھولوں کی گردنوں سے ابل رہا تھا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کو کیوں جرأت ہوئی اس مبارک خون کو خاک و خون میں رلاتے ہوئے اور زمین پر اور ریت پر بہاتے ہوئے؟ کیا جواب ہوگا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس؟ سوچو۔ میں نے سوچا ہے کہ وہ عرض کریں گے کہ اے میرے حبیب، ہے میرے نانا، ہے میرے رسول، ہے میرے شفیع، ایک روش پڑ رہی تھی کہ تیرا دین تو ملا کے پاس رہ جائے اور ایوان اقتدار سلاطین کے پاس ہو، میں نے اسے روکنے کے لیے تیرا سارا خاندان قربان کر دیا۔ تو حضور فرمائیں گے بے شک میری جان، میرا مال، میرا خاندان، میرا خون، میرا سب کچھ اسی لیے ہے کہ اللہ کا دین سر بلند رہے۔ تجھے یہی کرنا چاہیے تھا جو تو نے کیا۔ آج پھر محرم ہے، آج بڑے شور، بڑے مجالس، بڑی تقاریر، بڑی نوحہ خانیاں ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر ہر جگہ ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جو یہ تلاش کرے کہ میری اپنی ذات کے اندر میری اپنی رائے کتنی ہے اور اتباع رسالت کتنا ہے؟ اگر میں زندگی کے امور میں اپنی پسند استعمال کرتا ہوں تو ایک یزید میرے اندر بھی ہے۔ یزیدیت کیا ہے؟ قرآن و سنت کے احکام کے مقابلے میں، محمد الرسول اللہ کے ارشادات کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کرنا، یہ یزیدیت ہے۔ یہی جرم تھا نا یزید کے ذمے۔ تو پہلے تو کربلا، ہمارے اپنے اندر ایک کربلا موجود ہے، ہمارے اندر ایک حسین بھی ہے، ہمارے اندر یزید بھی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا حسین کی صفوں میں کھڑے ہیں
قرآن و سنت کا اتباع کر رہے ہیں، اپنی معیشت میں، اپنی سیاست میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تعلیم و تربیت میں، لوگوں کے حقوق میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، کیا ہمارا کردار حسینی ہے یا ہم بھی کہیں یزید کا ساتھ تو نہیں دے؟ عجیب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے بندوق اٹھا لیتے ہیں. وہ گمراہ ہے اسے گولی مار دو، کس نے حق دیا ہے اس کا؟ دو حق اللہ نے ہر بندے کو دیے، ایک زندہ رہنے کا اور ایک عقیدہ رکھنے کا. اگر یہ اللہ حق نہ دیتا تو زبردستی کلمے پڑھواتا اپنے. اس نے کہا نہیں، جس کا جی چاہے مجھے مانے، جس کا نہ چاہے نہ مانے. جو مجھے نہیں مانتا اس کے انسانی حقوق بھی مسلمانوں تمہارے ذمہ فرض ہیں. اس کی جان کی حفاظت فرض ہے، اس کے مال کی حفاظت فرض ہے، اس کی آبرو کی حفاظت فرض ہے مسلمانوں کی. انسانی حقوق جو ہے وہ کافر اور غیر مسلم کے جو ہے ان کا تحفظ بھی تمہارے ذمہ ہے، تم جو خود کو مسلمان کہتے ہو. تو یہ محرم کی عظیم شہادتیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے لے کر میدان کرب و بلا تک یہ درس دیتی ہیں کہ دوسروں پر گولی چلانے سے پہلے سوچو، دوسروں کو قتل کرنے سے پہلے سوچو، کہیں یزید تمہارے اندر تو نہیں، وہ تم سے قتل و غارت تو نہیں کروا رہا، وہ تو تمہیں یہ مشورہ نہیں دے رہا کہ اس پر گولی چلا دو. کیسی عجیب بات ہے کہ آج مساجد میں نماز ادا کرنی ہو تو باہر گن مین پہرے پر ہو. واہ کیا عجیب بات. جو ملک حاصل کیا گیا تھا اس لیے کہ اس کا چپا چپا اسلام کا خادم ہوگا، اس پر جو اللہ کے گھر ہیں ان میں بھی قتل و غارت شروع ہو گئی. مسلمان لشکروں کو حکم دیا جاتا تھا کہ جہاں حملہ کر رہے ہو فصلیں نہیں اجاڑی جائیں گی، پھلدار درخت نہیں کاٹے جائیں گے، کسی ایسے شخص کو نہیں چھیڑا جائے گا جو آگے سے تلوار نہ اٹھائے، خواتین کو نہیں چھیڑا جائے گا، بچوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، بوڑھوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور جو ان غیر مسلموں کے عبادت خانے ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور عبادت خانوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. اگر کافر کے کفر کرنے والے عبادت خانے میں جو عبادت گزار بیٹھا ہے کافر ہے، بت پوج رہا ہے، اس کے لیے اسلام میں پناہ موجود ہے، تو آج مسجد میں جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے اس پہ گولی چلائی جاتی ہے اور اسے نیکی سمجھا جاتا ہے، اسے اسلام سمجھا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. محرم کا پیغام ہمارے لیے اسلام کا سال ہی عجیب ہے کہ ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے، جہاں ذبیح اللہ کی اور خلیل اللہ علیہ السلام کے جگر گوشے کی قربانی ہے، ختم قربانی پہ ہوتا ہے، شروع شہادت پہ ہوتا ہے. اسلام ہے کیا؟ شہادت اور قربانی کا مجموعہ ہے، چند روزہ زندگی ہے، اور اسلام زندگی کے کسی کام سے نہیں روکتا. دنیا کی ہر نعمت اللہ نے جو حلال کی ہے اس سے کبھی نہیں روکتا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا ہے زمین پر جو کچھ ہے، لیکن اس کے استعمال کا طریقہ وہ خود بتاتا ہے. حصول کا طریقہ خود بتاتا ہے، استعمال کا طریقہ خود بتاتا ہے، اس کی حدود و قیود خود بتاتا ہے. دنیا کی ہر نعمت استعمال کرو لیکن اپنا حق ہے، دوسرے کا حق چھین کر نہیں. اچھا کھانا چاہتے ہو اچھا کھاؤ حلال کما کر، اچھا پہننا چاہتے ہو اچھا پہنو حلال کما کر، اچھی گاڑی چاہتے ہو اچھا گھر چاہتے ہو اچھا بناؤ، لیکن محنت کرو، مشقت کرو، حلال رزق کماؤ، اور دوسروں کی بقا کا سبب بنو، نہ کہ دوسروں کے لیے پیغام اجل بن جاؤ. جو شخص زندگی کا ایک لمحہ دے نہیں سکتا وہ چھین کیسے سکتا ہے؟ کوئی ہے ہم میں جو کسی مرتے ہوئے کو ایک لمحہ زندگی دے سکے؟ جو دے نہیں سکتا اسے لینے کا بھی اختیار نہیں ہے. زندگی لینے کا اختیار اسی کو ہے جو زندگی دیتا ہے. اللہ کے حکم کے تحت جو قتل ہوتے ہیں، شرعی سزا میں جو قتل ہوتے ہیں، جہاد میں جو قتل کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اور اس کے قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہوتے ہیں. یہ کوئی جہاد نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کر، اب دیوبندی اور بریلوی کا کیا فرق ہے؟ دیوبند ایک مدرسہ ہے، بریلی ایک مدرسہ ہے، اور 1 صدی پہلے بنے ہیں یہ مدرسے. 1300 سال پہلے اسلام کیا تھا؟
دیوبند اور بریلی دونوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ایک ہیں، دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ جھگڑا کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں میں اونچا بلند آواز سے درود پڑھوں گا، یہ کہتے ہیں نہیں میں آرام سے بیٹھ کر پڑھوں گا، تو اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ وہ اونچی آواز میں پڑھ لیا، آپ آرام سے بیٹھ کر پڑھ لیں، جھگڑا ختم۔ درود تو وہی ہے نا جو دونوں پڑھ رہے ہو، نبی بھی وہی ہے جس پر پڑھ رہے ہو، تو پھر گولی مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر قرآن کو سب مانتے ہو، کلمہ سب پڑھتے ہو، مسلمان سب کہلاتے ہو، مسلمان میں آ کر اگر تم نے چھوٹے چھوٹے اختلافات بنا لیے تو ان کو لے جاؤ اللہ کی حضور۔ سب سے بہتر منصف وہ ہے، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، سب کو پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، سب کا حساب میں خود لوں گا، میں اور آپ کسی کا حساب نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی سیاہ پوش بن کر مرنا چاہتا ہے اور میدان حشر میں سیاہ لباس میں اللہ کے حضور جانا چاہتا ہے تو جائے بھائی، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ اس کا اللہ اس سے حساب کر لے گا۔ اگر کوئی سفید لباس میں جانا چاہتا ہے، اگر کوئی سبز لباس میں جانا چاہتا ہے تو جائے بھائی، جس لباس میں جانا تو اس کو اللہ کے حضور ہے، لیکن انسانی حقوق کی جو حدود ہیں ان پر تو کاربند رہو۔ کافر کی جان کو پناہ ہے اور مسلمان کے لیے جائے امان مسجد بھی نہیں رہی۔ تو میرے بھائی، محرم کا یہ درس نہیں ہے، بلکہ محرم کا سبق یہ ہے کہ حق و صداقت لوگوں کے حقوق کے لیے، جو اللہ نے لوگوں کو حقوق دیے ہیں، ان پر کوئی بڑے سے بڑا حاکم بھی اپنی مرضی چلانا چاہے تو حضرت حسین کا فیصلہ یہ تھا کہ ان حقوق کے حصول کے لیے خانوادہ نبوت بھی قربان کیا جا سکتا۔ اب ان کے ساتھ کا کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں سردار ہوں اولاد آدم کا، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ اسی سردار کا پاکیزہ خون تھا، نورانی خون تھا، اور وہی نورانی اور منور چہرے تھے۔ اور یا تیسری ہی تو پشت تھی، نواسے تھے حضرت حسین، اور حضرت حسین اور حضرت حسن کی ہی اولاد تھی، تو تیسری پشت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی بھی تیسری پشت، آپ کے بھی نانا دادا ہوں گے، کتنا فاصلہ ہوتا ہے تیسری پشت میں اور پہلی۔ اور حضرت حسین کا فیصلہ یہ تھا کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے، خواہ اس کے لیے سارا خاندان نبوت بھی قربان کرنا پڑ جائے۔ اور ہم ہیں اپنی ادنا سی خواہش پوری کرنے کے لیے دین کو زینہ بنا لیتے ہیں، دین قربان کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات قربان نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی، ہمارے اندر ایک کرب و بلا ہے، ہمارے اندر ایک فرات بہتا ہے، ہمارے اندر کچھ خیمے حسینی ہیں، ایک طرف کوفیوں کا لشکر بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم حر بنتے ہیں یا ابن زیاد۔ آخر حر بھی تو کوفیوں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، میدان کرب و بلا میں حق و صداقت دے کر حضرت حسین کے علم کے نیچے جا کر شہید ہوا۔ تو ہر بندے کو یہ پیغام سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ رہی عالمی حالت، تو بین الاقوامی طور پر مسلمان ہی کار و غضب کا نشانہ کیوں بن رہے ہیں؟ کیا یہ وہی صورتحال نہیں بن گئی جو چنگیزیوں کے زمانے میں تھی؟ کیا یہ وہی صورتحال نہیں بن رہی جو ابتدائے اسلام میں وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر طاقتیں ٹوٹ پڑی تھی، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے تھے، مدعیان نبوت آ گئے تھے؟ وہی صورت نہیں بن گئی؟ اس وقت مقابلہ کیا تھا صحابہ کے خلوص نے، لیکن تاتاریوں کے مقابلے میں کوئی مخلص لوگ میسر نہ، تو اللہ نے انہیں نور ایمان عطا کر دیا اور فرمایا عسیٰ یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ یقاتلون فی سبیلہ یقتلون ویقتلون ولا یخافون لومۃ لائم۔ میں قادر ہوں، اگر تم نہ ہوئے تو تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آؤں گا جو میرے عشق میں مبتلا ہو جائیں گے،
اور جانے دیں گے، جانے لیں گے ایک آگ کے حق کے لیے، اور کسی پراپوگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے، کسی کی ملامت کرنے سے وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ اور عجیب بات ہے، اسلام 1400 سال پہلے جس ہتھیار کا ذکر کر رہا ہے وہ اس صدی کا ہتھیار ہے، پراپوگنڈا۔ پراپوگنڈا دوسری جنگ عظیم میں بطور ہتھیار استعمال ہوا، اس پچھلی صدی کا 20ویں صدی کا ہتھیار ہے۔ اور دوسری جنگ عظیم میں گوئبلز نے ایجاد کیا کہ جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ اگلے کو سچ کا گمان ہونے لگے، اور بہت سے شہر ہٹلر نے اس جھوٹ پر خالی کروائے تھے کہ کچھ فتوحات ہوئیں، پھر جرمنی کا ریڈیو نشر کر دیتا کہ فلاں شہر کا ہم نے محاصرہ کر لیا ہے، اور ہوتا نہیں تھا۔ دوسرے دن محاصرے کے لیے فوج بھیج دیتے اور ریڈیو پہ نشر کر دیتے کہ شہر والوں نے سرنڈر کر دیا، اور شہر والے پراپوگنڈے سے متاثر ہو کر سرنڈر کر دیتے تھے، اور بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ جب خبر آئی تھی تب انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا، بعد میں کیا۔ تو اس جھوٹ کو بطور ہتھیار گوئبلز نے شروع کیا، ہٹلر نے استعمال کیا، انگریزوں نے اس کا نام رکھا 5th کالم۔ فوج کے 3 کالم بناتے تھے، 1st 2nd 3rd، پہلی لڑتی ہے، پھر دوسری اس کی سپورٹ، پھر تیسری، اس کے بعد ایک ریزرو رکھتے تھے 4th کالم، وہ اسے کہتے تھے، جو پیچھے ریزرو فوج رہتی تھی کہ اگر وہ تینوں مارے جائیں تو یہ کام آئے۔ ایک 5th کالم بنایا، وہ جھوٹ ہوتا تھا اور پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ تو یہ جنگ عظیم دوم میں جو ہتھیار استعمال ہوا، اس کا ذکر قرون اولا میں قرآن اس وقت کہہ رہا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جو میرے بندے ہوں گے وہ کسی کے پراپوگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو تولو، پہلے اپنی کربلا کی خبر لو کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، پہلے اپنے فرات کو دیکھو کہ یہ کس کی پیاس بجھا رہا ہے، پہلے اپنے کردار کو دیکھو کہ ہم کس کی حمایت کر رہے ہیں، وگرنہ شاید یہ دنیا کی کافر طاقتیں ہمیں مٹا دیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ انہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے، چونکہ اسلام تو رہے نا۔ اگر چنگیزیوں کی طرح آج کے ظالموں کو بھی توفیق دے دے تو وہ قادر ہے، اس کا کیا ہے، تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت، اس کا کیا ہے، تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت، ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے۔ اگر آج بھی ہم خلوص سے توبہ کریں، آج بھی ہم اتباع رسالت کو اپنا شعار بنائیں، آج بھی ہم حق و صداقت پہ خود کو قائم کر لیں، میں کہتا ہوں پاکستان پہ اسلام نافذ ہو، لیکن ہوگا اس طرح، میں 14واں کروڑواں حصہ ہوں پاکستان کا، آپ میں سے ہر ایک پاکستان ہے، ہم سب مل کر، زمین نہیں ملک بنا کرتی، زمین قوم نہیں ہوتی، افراد بنتے ہیں۔ آج افراد کو مٹا دو تو یہ خطہ زمین کس کام کا ہے، مٹی کو کسی نے کیا کرنا، افراد بنتے ہیں۔ اور یہ جو 14 کروڑ بندے ہیں نا جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک پاکستان کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر ہم اس ٹکڑے پر اسلام نافذ کر لیں تو یہ ٹکڑے اکٹھے ہوں گے تو سارے پر اسلام نافذ ہوگا، لیکن ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے مجھے چھوڑ دو باقی سب پہ اسلام لگا دو، اس طرح اسلام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے اپنے کردار کو، حسین ایک معیار ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معیار ہے، شہدائے کربلا ایک معیار ہیں۔ اپنے آپ کو جانچو اور تولو کہ کیا ہم صداقت کے اس معیار پہ پورے اتر رہے ہیں، باقی کائنات رب العالمین کی ہے، اس کے سپرد کرو، وہ جسے چاہتا ہے فتح دلواتا ہے، جسے چاہتا ہے شکست دلواتا ہے۔ روس کی تاریخ میں تھا کہ جہاں روس کی فوجوں نے قدم رکھے ہیں واپس نہیں آئے، لیکن اپنی موت مر گیا افغانستان میں آ کر۔ کون جانتا ہے کہ امریکہ کے لیے اس نے موت مشرق وسطیٰ کے صحراؤں میں لکھ دی، لیکن تب ہوگی جب ہمارے دل میں خلوص ہوگا۔ یہ مرد آباد کے نعروں سے نہیں ہوگی، خدا نعروں پہ فریبتا نہیں ہوتا، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کردار کو جانچے گا، نیتوں کو دیکھے گا، دلوں کو دیکھے گا۔
آج بھی دل عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو جائے تو ہمارے اندر بھی چھوٹا صحیح، کمزور صحیح، ادنا صحیح، لیکن ایک چھوٹا سا حسین تو پیدا ہو ہی جائے۔ اور آج بھی اگر ہم اپنی آنا میں گرفتار ہو گئے تو بڑے سے بڑا یزید ہمارے اندر گھس جائے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، آپ کا آنا جانا مل بیٹھنا قبول کرے، ملک کو امن کا گہوارہ بنانے میں اپنا حصہ ادا کرو، اس پہ نہ رہو کہ دوسرے بنائیں گے، لوگوں کو زندگی مہیا کرو، لوگوں کی موت کا سبب نہ بنو، لوگوں کو فراخی مہیا کرو، ان کی روزی چھیننے کا سبب نہ بنو، لوگوں کو عزت و آبرو مہیا کرو، اس کا تحفظ کرو، جس طرح اپنی عزت کا تحفظ چاہتے ہو اس طرح دوسروں کی عزت کا تحفظ کرو۔ اللہ کریم آپ سب کو توفیق عمل دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس پر دین حق کی حکومت قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب مجاز حضرات جن کو یہ نئی سمداد عطا کی گئے، مختار احمد ملک پنڈی گھیم، غلام مصطفیٰ فیض احمد راول پنڈی، وعلیکم السلام، غلام مصطفیٰ صاحب کہاں ہیں؟ محمد نسیم ملک، سردار میجر حیدر زمان، حافظ غلام قادری صاحب، اب تو بھائی فرہم کرے گا، عبداللہ جان صدیقی صاحب، عطا محمد صاحب، ڈاکٹر محمد رمضان، مجھے مل کے جائیے گا، میں فاروق، شیخ محمد شکیل صاحب، مفتی احمد شعیب صاحب، ماشاءاللہ، خالد محمود چشتی صاحب، محمد سیف اللہ، ماسٹر محمد خان صاحب، ادھر میاں رشید احمد صاحب، آگے خان صاحب آگے، مولوی نور سید شاہ صاحب، یوسف حمید صاحب، چودھری محمد یوسف صاحب، ہاں مصطفیٰ صاحب، ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے، اللہ صاحب، سید اعزاز علی شاہ صاحب، ماندے ہوں گے، ہاں شاہ صاحب آئے ہیں، ماشاء اللہ، کیسی ہے طبیعت؟ ٹھیک ہے، میاں محمد ادریس صاحب، ہاں جی، محمد ابراہیم صاحب،